السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے عشق جو ہم سے روٹھ گیا۔ ناول کی رائٹر ہے عریشہ غزل۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ کوئی سوال جو پوچھے تو کیا کہوں اس سے، بچھڑنے والے سبب تو بتا جدائی کا، ملے تو ایسے رگے جاں کو جیسے چھو آئے، جدا ہوئے تو وہی کرب نارسائی کا۔ کہاں تھی کزن اتنے دنوں سے؟ نوید اسے دیکھ کر بے ساختہ بولا۔ کیوں؟ کیا مجھے تمہارا قرض لوٹانا تھا جو اتنے فکر مند ہو؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ اگر لیا ہے تو پلیز جلد از جلد ادا کر دو، ویسے بھی آج کل کڑکی میں وقت گزر رہا ہے، تم اس کی باتوں کی طرف دھیان مت دو، یہ تو یوں ہی فضول بولتا رہتا ہے۔ سیما نے چائے بناتے ہوئے کوف سے کہا۔ سنی اپنی تعریفیں، سحر نے شوخی سے اس کی طرف دیکھ کر کہا جو سیما کو گھور رہا تھا۔ جی ہاں، آپ کی من پسند گفتگو ہو رہی ہے، آپ کیوں خوش نہ ہوں گی؟ اس نے طنزیہ کہا اور وہ اس کے جلنے پر کھلکھلا کر ہنس دی۔ اسی وقت جنید اندر آ گیا اور اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ کہاں تھی آپ؟ نانی جان آپ کو بہت یاد کر رہی تھیں۔ اور نانی کے نواسے؟ نوید نے شوخی سے پوچھا جس پر جنید نے سر پٹا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ان کی گفتگو سے لاتعلق سی نظر آ رہی تھی۔ کپ میں شوگر ملاتی وہ اس ماحول سے بہت اجنبی لگی۔ جنید بھائی، آپ کے لیے چائے بناؤں؟ سیما نے موضوع تبدیل کرنے کی خاطر پوچھا۔ کیوں نہیں، ضرور۔ وہ وہیں ایک طرف ٹک گیا تھا اور ماحول میں جامد سناٹا جیسے اس کے بولنے سے پاش پاش ہو گیا تھا۔ اسی وقت جہاں آرا بیگم اندر داخل ہوئی اور وہ بے ساختہ ان کی طرف بڑھ گئی۔ ارے، سحر بیٹی آئی ہوئی ہے، انہوں نے اسے محبت سے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ کہاں گئی تھی نانی جان؟ اس نے ممانی اور ان کے پیچھے سامان سے لدے ہوئے نوکر کو دیکھ کر پوچھا۔ نیما کی شادی کی تاریخ طے کر دی ہے، اسی کے سلسلے میں تیاریاں ہو رہی ہیں، فرزانہ بیگم نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ واقعی کب ہو رہی ہے شادی؟ وہ خوش ہوئی۔ اگلے مہینے کی 22 تاریخ کو، سیما نے انکشاف کیا۔ تو کیا آفاق بھائی امریکہ سے آ گئے؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ آئے تو نہیں، البتہ اگلے مہینے تشریف لانے والے ہیں، ان کی مکمل رضامندی ہی سے تو تاریخ رکھی گئی ہے، اس نے مزید بتایا۔ پھر تو بہت مزہ آئے گا، میں ایک ہفتہ پہلے سے رہنے آ جاؤں گی، اس نے مسکرا کر جوش سے کہا۔ ایک ہفتہ پہلے کیوں؟ سیما کو دیکھیں، ابھی 1.5 مہینہ شادی میں باقی ہے، لیکن محترمہ آج کل روز ہی پریکٹس کر رہی ہیں، روزانہ بے سری آواز کا جادو جگاتی ہیں کہ شاید کوئی ان کی آواز کو پاس کر دے، لیکن نہیں بھئی، ایسے حال ظرف لوگ کہاں ہیں، اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے اس کی جان جلائی تھی۔ تم اپنی چونچ بند رکھو، ذرا سا گانا کیا گنگنا لیا، محترم پیچھے ہی پڑ گئے، اس نے چڑھ کر کہا، جیسے تم عقل کے پیچھے لٹ لیے گھومتی ہو، وہ بھی کم نہ تھا۔ نوید، کیوں چھوٹی بہن کو پریشان کرتے ہو؟ بڑی ممانی نے اسے تنبیہ کی اور سامان کے پیکٹ اٹھا کر اندر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ چھوٹی نہیں بلکہ موٹی بہن، اس نے سیما کی طرف جھک کر سرگوشی کی۔ تم خود کون سے اسمارٹ ہو، آلو پینگن لگتے ہو پورے، اس نے تپ کر کہا۔ اسی وقت نیما ٹرے میں سموسے اور پکوڑے لیے اندر آ گئی۔ نہ تو برسات کا موسم ہے اور نہ ہی آپ کا موڈ اتنا خوشگوار کہ بغیر کہے فرمائش پوری کریں۔ شاباش، جلدی بتائیں، ان عنایات کا مطلب کیا ہے؟ نوید نے پوچھا۔ عنایات تم پر نہیں بلکہ سحر کی آمد کی بنا پر ہے، اس نے وضاحت کی۔ جی آپی، میں آپ سے یہی فرمائش کرنے جا رہی تھی، سیما نے خوش ہو کر کہا۔ ہرگز نہیں، تمہیں ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانا، نیما نے منع کیا۔ کیوں کیوں؟ وہ خفا ہوئی۔ بھئی تمہارا ویٹ بہت بڑھ رہا ہے، نیما آپی کو ڈر ہے کہ کہیں تم ان کی شادی تک توپ نہ ہو جاؤ، اس نے اسے چڑھایا۔ بے فکر رہیں آپی، میں کبھی بھی نوید جیسی نہیں ہو سکتی، اس نے ادھار چکایا تھا۔ خوش فہمیاں، وہ ہولے سے ہنسا تھا جبکہ سحر جب تک وہاں رہی اس کا دماغ ہلکا پھلکا رہا۔ جو اپنائیت اور محبت کا احساس اسے یہاں اگر نصیب ہوتا تھا وہ اپنے گھر میں بھی نہیں ملتا تھا۔ وہ ترس گئی تھی ان محبتوں اور چاہتوں کو۔ جب سے فاطمہ بیگم کا انتقال ہوا تھا اور ان کی زندگی میں سلمیٰ بیگم کا اضافہ ہوا تھا، اس کی زندگی میں جیسے زہر گھل کر رہ گیا تھا۔ اس دوران وہ 12 سال کی تھی جب سرفراز ملک نے اپنے آفس سیکرٹری کی زلفوں میں الجھ کر اپنی جان نچھاور کرنے والی بیوی کو بلا کر اس کے ہو کر رہ گئے تھے۔ فاطمہ بیگم کے لیے یہ خبر کسی شوق سے کم نہ تھی۔ انہوں نے اس زیادتی پر واویلا مچایا اور سحر کو لے کر اپنی ماں کے گھر جانے کی دھمکی دی تو سرفراز ملک نے سحر کو ان کی محبت بھری آغوش سے چھین کر کہا، اب تم شوق سے یہاں سے جا سکتی ہو۔ نہیں، میں اپنی بیٹی کو لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی، وہ آنسو بہاتی ہوئی تڑپ کر اس کی طرف بڑھی۔ یہ تمہاری نہیں بلکہ میری بیٹی ہے، تم خالی ہاتھ آئی تھی، خالی ہاتھ جاؤ۔ انہوں نے صفاقے کی انتہا کر دی، جبکہ ان کے مضبوط بازوؤں میں سحر سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ اس سے پہلے
اس نے ایسے حالات و واقعات کب دیکھے تھے؟ والدین میں جھگڑا تو دور کی بات، اس نے کبھی خفگی بھی ہوتے نہیں دیکھی تھی۔ ان واقعات سے اس کا ذہن جیسے بھٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ ماں باپ دونوں کو یکساں ہی چاہتی تھی، اسی لیے دونوں میں سے ایک کی بھی جدائی سے گوارا نہ تھی۔ وہ بے شک چھوٹی اور کم عمر تھی، لیکن ان اختلافات اور پھر سلمیٰ بیگم کا ان کی زندگی میں سوتیلی ماں بن کر آنا اسے بہت کچھ وقت سے پہلے سمجھا گیا تھا۔ فاطمہ بیگم تو خالی ہاتھ ہی لوٹ گئی تھی۔ سحر کی جدائی کو تو انہوں نے قبول کر لیا تھا، لیکن شوہر کی بے وفائی قبول نہ کر سکیں، اور سلمیٰ بیگم سے شادی کی خبر پر جیسے ٹوٹ کر رہ گئیں، اور پھر جلد ہی خالق حقیقی سے جا ملیں۔ ان کی موت کا سرفراز ملک کو بے حد صدمہ ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے ایسا ہرگز نہ چاہا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے چند روز کی ناراضی اور غصے کے بعد جب وہ انہیں منائیں گے تو وہ سحر کی خاطر مان جائیں گی اور لوٹ کر گھر آ جائیں گی، لیکن ان کے منانے سے پہلے ہی وہ سب تعلق توڑ کر ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو چکی تھی۔ سحر کے دماغ میں کم عمری میں ہی سلمیٰ بیگم کے لیے نفرت بیٹھ چکی تھی، کیونکہ اس عورت کے حسن کی بدولت ہی اس کا محبت کرنے والا باپ اجنبی ہوا تھا اور ماں اس سے جدا ہو گئی تھی۔ ماں کی بے وقت موت نے اسے اپنے باپ سے بھی نفرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ ان دونوں کو اپنی ماں کا قاتل سمجھتی تھی اور ان سے نفرت کرتی تھی۔ فاطمہ کی موت کے بعد انہوں نے سحر کو بہت محبت اور پیار سے پالا، لیکن اس کے دل سے وہ کدورت اور نفرت نہ نکال سکے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ فاطمہ بیگم کی بددعاؤں ہی کا نتیجہ تھا، یا پھر قدرت نے ہی ایسا نہ چاہا کہ سرفراز ملک کی پھر کوئی اولاد بیٹا یا بیٹی کی صورت میں پیدا نہ ہو سکی، اور سرفراز ملک کے لیے اس کی اہمیت دگنی ہوتی گئی، جوں جوں بڑی ہوتی گئی اور زیادہ خودسر اور ضدی ہوتی گئی۔ جس کام کو سلمیٰ بیگم یا سرفراز ملک منع کرتے، وہی ان کی ضد میں وہ انجام دیتی۔ ان کا حکم ماننا یا پھر صحیح بات کو بھی تسلیم کرنا جیسے اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ اپنے گھر میں اس کی شخصیت ضدی، خودسر اور بگڑی بد مزاج لڑکی کی صورت میں سب کے سامنے تھی، جبکہ اپنی نانی کے گھر اس کی شخصیت اس کے بالکل برعکس تھی۔ وہاں وہ بہت نرم مزاج، ہمدرد اور پیار کرنے والی نرم خو شخصیت کے طور پر سب کے سامنے تھی۔ اس کی اس دوہری شخصیت کے ذمہ دار سرفراز ملک تھے، جنہوں نے اپنی خواہشات اور جذبات کے آگے اپنی محبت کرنے والی بیوی کو زندہ درگور کر دیا تھا، اور اب بیٹی کی شخصیت کی توڑ پھوڑ کے بھی وہی ذمہ دار تھے۔ باپ کی طرف سے ہٹ ہو کر اپنی شخصیت میں ایسی ٹوٹی تھی کہ پھر ان کی ہزار محبتیں اور آسائشیں مہیا کرنے کے باوجود بھی اس کے دل سے نفرت نہ نکل سکی تھی۔ اپنی ماں کے وہ آنسو اب بھی اسے اپنے دل پر گرتے محسوس ہوتے تھے۔ ان کا دکھ اب وہ زیادہ شدت سے محسوس کرنے لگی تھی۔ شعور انسان کو جہاں بہت کچھ سمجھا دیتا ہے، وہاں اس کی آمد سے بہت سی انکہی کہانیاں منظر عام پر آنے لگتی ہیں۔ وہ بھی آ گئی پا کر جیسے بے سکون ہو گئی تھی۔ وہ ان تلخ دکھوں کو بھولی نہیں تھی جو 12 سال کی عمر سے ہی اس کے ہمراہ ہو لیے تھے، اور اب بھی کبھی کبھی آنکھوں کے رستے آنسوؤں کے ہمراہ بہتے تھے۔ جب وہ اپنے باپ کو سوتیلی ماں کے ساتھ ہنستے بولتے خوش باش دیکھتی تو اس کی شدت سے خواہش و تمنا ہوتی تھی کہ کاش اس جگہ میری ماں ہوتی، اور تب یہ جنون سوار ہوتا تو وہ جہاں آرا بیگم کی محبت بھری آغوش میں آ کر چھپ جاتی، یہاں کی پر رونق فضا اور محبت کرنے والے لوگوں کی موجودگی سے وقتی طور پر بہلا دیتی تھی، اس کے رستے زخموں پر مرہم رکھتی تھی۔ وہ سب کچھ بھول کر وقتی طور پر ان کی ذات کا حصہ بن جاتی تھی۔ سحر بیٹی، کیا سرفراز تمہیں یہاں ایک ہفتہ ٹھہرنے کی اجازت دے گا؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھ کر پوچھا۔ آپ فکر کیوں کرتی ہیں نانی جان؟ اگر میں نے آپ سے کہا ہے کہ ایک ہفتے پہلے آؤں گی تو اپنی بات پر عمل بھی ضرور کروں گی، اس نے ابروج کھا کر مضبوط لہجے میں کہا۔ اور اگر سرفراز راضی نہ ہوا تو؟ وہ ابھی تک داماد کی طرف سے خائف تھی۔ وہ انکار نہیں کر سکتے نانی جان، کیونکہ یہ میرا معاملہ ہے، اس نے طنزیہ انداز میں خودسری سے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے معتجب لہجے میں پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ میں ضرور آؤں گی، اس نے ان کے گلے میں پیار سے باہیں حمائل کرتے ہوئے کہا، اور پھر خدا حافظ کہتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ جا رہی ہو؟ نیما نے پوچھا۔ ہاں پھر آؤں گی، اس نے الوداعی انداز میں ہاتھ ہلایا۔ گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی کے ساتھ گیٹ سے نکلتی چلی گئی۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی سلمیٰ بیگم نے اسے تاکید کی تھی کہ اسے ان کے ساتھ کلب چلنا ہے اور اسے 6 بجے تک ہر حالت میں گھر پہنچنا تھا، لیکن وہ جان بوجھ کر دیر سے گھر پہنچی تو ان کا ابلتا ہوا پارا اسی کا منتظر تھا، لیکن اسے ان کی پرواہ نہیں تھی۔ ویسے بھی انہیں جلانے سلگانے میں اسے مزہ آتا تھا، ایک ٹھنڈک سی اپنے اندر وہ اترتی محسوس کرتی تھی۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ پہلے ہی قدم پر سلمیٰ بیگم سے اس کا سامنا ہوا تھا۔ مکمل تیاری کے ساتھ وہ یقیناً اس کے انتظار میں ہی ٹہل رہی تھی اور بری طرح سلگ رہی تھی۔ وہ ان کے کہنے پر مسکرا دی اور بشاشت سے بولی، نانی جان کے گھر سے۔ کیوں گئی تھی وہاں؟ وہ ترش لہجے میں گویا ہوئی۔ کیوں، وہاں جانا کیا منع ہے؟ اس نے ابروج کھا کر پوچھا۔ ہاں منع ہے وہاں جانا، جب فاطمہ مر گئی تو اب ہمارا کیا تعلق رہ جاتا ہے ان لوگوں سے؟ اسی وقت اندر سے سرفراز ملک آ گئے۔ ان کے لہجے میں بہت غصہ تھا۔ وہ اچھی طرح واقف تھی کہ اس کے دیر سے آنے کی بنا پر انہوں نے سرفراز ملک کو بہت بھڑکایا تھا، اور اب وہ اپنی ناراضی کا اس پر اظہار کر رہے تھے۔ ممی آپ کے لیے مر سکتی ہیں، میرے لیے نہیں۔ ان لوگوں سے آپ کا تعلق ختم ہو سکتا ہے، میرا نہیں، اس نے دو ٹوک انداز میں خودسری سے کہا اور پیر پٹکتی اور سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی۔ دیکھا آپ نے، ان لوگوں کی صحبت اسے اور خودسر بنا رہی ہے۔ اب بھی وقت ہے، جلدی سے اس کا فیصلہ کر دیں، سلمیٰ بیگم نے ناگواری سے کہا تھا۔ وقار آ جائے امریکہ سے، پھر جلدی یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ وہ اس کی خودسری سے خاصے بددل نظر آنے لگے تھے۔
اب کلب نہیں جانا؟ انہوں نے شوہر کا موڈ آف دیکھ کر پوچھا۔ ہاں ضرور جائیں گے، پہلے اوپر سے سحر کو بلواؤ، انہوں نے کہا۔ وہ نہیں جائے گی، سلمیٰ بیگم نے الجھ کر کہا۔ تم بلا کر تو دیکھو، ویسے مجھے بھی اس سے سختی سے پیش نہیں آنا چاہیے تھا۔ انہیں اپنی غلطی کا بھی احساس تھا۔ ماں باپ اولاد سے سختی سے پیش آتے ہی ہیں، آپ نے اگر ایسا کر لیا تو کیا ہوا؟ ان کے افسوس بھرے لہجے پر وہ چڑ گئی۔ تم نہیں جانتی سلمیٰ، وہ بہت حساس ہے۔ ان کے لہجے میں افسوس گھلا ہوا تھا۔ اچھا آپ فکر نہ کریں، میں اسے بلواتی ہوں، انہوں نے جز بز ہو کر کہا اور خیرہ کو اس کے کمرے کی طرف دوڑایا۔ بی بی جی، بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ آدھے گھنٹے میں تیار ہو کر نیچے آ جائیں، اس نے اندر آ کر اطلاع دی، اور تم آدھ منٹ سے پہلے یہاں سے نکل جاؤ ورنہ اپنا سر توڑوا بیٹھو گی۔ اس نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا تھا۔ لیکن جی اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر میں یہ بات نیچے جا کر بیگم صاحبہ کو بولوں گی تو وہ مجھ پر ناراض ہوں گی۔ وہ اس کے تیور دیکھ کر گڑ گڑائی۔ اوکے اوکے، یہ بات میں خود کہتی ہوں، اس نے اس کے ملتجانہ لہجے پر غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ مجھے کلب جانے کا قطعی شوق نہیں، اس لیے آپ میرا انتظار مت کیجیے، اس نے دادا معائنے میں نئے سرے سے سنورتی سلمیٰ بیگم کو مخاطب کیے بغیر اکھڑ لہجے میں کہا۔ یہی بات اگر اپنے والد سے کہہ دیتی تو زیادہ بہتر ہوتا، انہوں نے اس کے اکھڑ لہجے پر ناگواری سے کہا تھا۔ مجھ سے زیادہ وہ آپ کی بات مانتے ہیں، اس نے طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ تم مجھ پر طنز کر رہی ہو؟ وہ برہم ہو گئی۔ یہ آپ کی اپنی سوچ ہے، میں کیا کہہ سکتی ہوں، اس نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں تم مجھ سے شدید نفرت کرتی ہو، اپنی ماں کی موت کا بدلہ مجھ سے لینا چاہتی ہو۔ حالانکہ جو جرم مجھ سے سرزد ہوا تھا اس میں سرفراز بھی برابر کے شریک تھے، لیکن ان سے تمہارا خون کا رشتہ ہے، تمہارے باپ ہیں وہ، اس لیے تم ان سے چاہو بھی تو نفرت نہیں کر سکتی، اور مجھ سے تمہارا خون کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ رشتے میں تمہاری ماں لگتی ہوں، پر آج تک تم نے مجھ سے محبت تو درکنار میرا احترام بھی نہیں کیا، لیکن میں تم پر واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ ایک دن آئے گا جب تم کو میری ضرورت محسوس ہوگی، میری مدد درکار ہوگی۔ انہوں نے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھتے ہوئے اعتماد سے کہا۔ مسز سرفراز ملک، وہ دن کبھی نہیں آئے گا جب مجھے آپ کی مدد کی ضرورت محسوس ہوگی۔ ابھی میں اپنی ماں کے دکھوں کو بھولی نہیں ہوں، اور نہ ہی میں نے اس کی خوشیوں کو غصب کرنے والی شخصیت کو بلایا ہے۔ اس نے نفرت سے دانت کچکچا کر اپنی بات مکمل کی اور ایڑیوں کے بل گھوم کر کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ ڈیڈی، کیا یہ سچ ہے کہ آپ کسی مسٹر وقار سے میری منگنی کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ناراضی اور اکھڑ لہجے میں ان سے مخاطب ہوئی۔ ہاں بالکل، یہ خبر بالکل سچ ہے، کیونکہ وقار بہت اچھا سمجھدار اور پڑھا لکھا خوبصورت نوجوان ہے۔ مجھے یقین ہے تمہیں ہمارا انتخاب بہت پسند آئے گا، انہوں نے نرم لہجے میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سمجھایا۔ لیکن میں نے ابھی اس کے متعلق کچھ سوچا نہیں ہے، وہ ان کے نرم اور محبت بھرے لہجے پر الجھ کر بولی۔ تو اب سوچ لو، فکر کی کیا بات ہے، انہیں بھی کوئی جلدی نہیں ہے، تمہارا ایم اے مکمل ہو جائے اس کے بعد ہی یہ سلسلہ شروع ہوگا، انہوں نے عام سے لہجے میں اسے قائل کرنا چاہا تھا۔ وہ الجھی سی کھڑی تھی، کہاں تو انکار کرنے گئی تھی، لیکن ان کے نرم محبت اور مان بھرے لہجے پر وہ اپنی خفگی کا بھی مکمل طور پر اظہار نہ کر پائی تھی۔ وہ لاکھ نفرت محسوس کرتی، لیکن ان کی محبت کے آگے اس کی نفرت سرنگوں ہو جاتی تھی۔ یہ خونی رشتے کس طرح بے بس کر دیتے ہیں وہ اچھی طرح واقف تھی۔ بیٹا، ہمیں تمہاری خوشی ہر حال ہر صورت میں عزیز ہے، اگر تمہیں وہ پسند نہیں آئے گا تو کوئی زبردستی نہیں، فیصلہ تو وہی ہوگا جو تم چاہو گی، آخر ہماری اکلوتی اور لاڈلی اولاد ہو۔ تمہاری بات نہیں مانیں گے اور تمہاری خوشیوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر کس کی رکھیں گے؟ وہ اس کی الجھن اور پریشانی کو بھانپ کر بہت شفقت بھرے لہجے میں اس سے بولے تھے۔ شکریہ، اس نے مشکور نظروں سے ان کی سمت دیکھا تھا۔ میں اب آفس جا رہا ہوں، اور کوئی پرابلم؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، اس نے ہونٹ بھینچ کر نفی میں سر ہلایا، اور وہ محبت سے اس کا گال تھپ تھپا کر باہر دروازے کی سمت بڑھ گئے۔ شکر ہے مسئلہ تو حل ہوا، اس نے ڈائننگ چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے ایک لمحے کو سوچا تھا۔ کاش ڈیڈی کتنا اچھا ہوتا، اگر آپ سے زندگی میں وہ ایک خطا بھی نہ ہوتی تو آج میری ماں میرے ساتھ ہوتی۔ اس کی آنکھوں کے گوشے جیسے نم ہونے لگے۔ تم ابھی تک یونیورسٹی نہیں گئی؟ سلمیٰ بیگم کی آواز پر اس نے بیزاری سے سر اٹھایا تھا۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ تم آخر مجھ سے سیدھے منہ بات کیوں نہیں کرتی؟ وہ اس کے طنزیہ لہجے پر بھڑک کر بولی تھی۔ آپ نے کبھی اپنے رویے پر غور کیا ہے؟ وہ تلخی سے مسکرا کر بولی۔ میرا رویہ سوتیلی ماں کے رویے سے ہزار درجے تم سے بہتر ہے، لیکن تم ناشکری ہو۔ وہ اس کی مسکراہٹ پر جیسے سلگ کر رہ گئی۔ اچھا، کیا رویہ صحیح ہے آپ کا؟ اس نے طنزیہ انداز میں کہہ کر انہیں چڑھایا۔ ان کی کیفیت پر اسے مزہ آ رہا تھا، دل میں لگی آگ پر جیسے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے سے پڑ رہے تھے۔ تمہیں تعلیم حاصل کرنے دی، ایک سے ایک اچھا پہنتی ہو اور کھاتی ہو، آزادی کے ساتھ ہر جگہ آنے جانے کی اجازت ہے، کبھی تمہارے معاملے میں روک ٹوک نہیں کی، اور اب محض تمہاری خاطر اپنے اتنے خوبصورت اور لائق بھانجے کی نسبت تم جیسی خود سر ضدی اور بد مزاج لڑکی سے کروا رہی ہوں، تاکہ تمہاری آئندہ زندگی میں کوئی مشکل نہ ہو، کیونکہ وہ مزاج کا بہت نرم اور شگفتہ عادات کا مالک ہے۔ اس کی عادتوں کی بدولت تم باقی زندگی سکون اور خوشیوں سے بسر کر سکتی ہو۔ وہ نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی، لیکن اس کا دماغ تو جیسے ایک ہی بات پر اٹک کر رہ گیا تھا۔ اپنے اتنے خوبصورت اور لائق بھانجے کی نسبت تم جیسی خود سر ضدی اور بد مزاج لڑکی سے کروا رہی ہوں، تو کیا وہ مسٹر وقار ان کے بھانجے؟
او نو، ہرگز نہیں، قطعی نہیں۔ وہ جیسے سلگ کر رہ گئی تھی، تمام بات سمجھ کر جیسے اس کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ دماغ کھول اٹھا تھا، وہ چیئر گھسیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ مسز سرفراز ملک، آپ سے کس نے کہہ دیا کہ میں اپنے آئندہ جیون کے لیے آپ کے ہی بھانجے کا انتخاب کروں گی؟ یہ تمہارے ڈیڈی کا فیصلہ ہے۔ وہ اس کی خود سری پر ناگواری سے بولی۔ ڈیڈی کا صرف اور صرف ارادہ ہے، فیصلہ نہیں۔ اس نے ترشی سے کہا، فیصلہ صرف میرے ہاتھ میں ہے، اور میں اتنی اعلیٰ ظرف یا فرشتہ نہیں ہوں کہ اس عورت کے بھانجے کو اپنا جیون ساتھی بناؤں جس نے کبھی میری ماں کی خوشیوں بھری زندگی میں زہر گھولا تھا۔ اس کا لہجہ ازحد زرخان تھا اور آنکھوں سے جیسے نفرت ٹپک رہی تھی۔ اس میں قصور تمہارے باپ کا بھی ہے۔ وہ اس کے طنزیہ انداز تخاطب پر بھڑک کر بولی۔ بے شک، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، لیکن آپ تو عورت تھیں، آپ کو دوسری عورت کے جذبات و احساسات کا اچھی طرح سے علم تھا، پھر آپ نے عورت ہو کر دوسری عورت پر یہ ظلم کرنا کیسے گوارا کر لیا؟ میں پورے اعتماد سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ اس وقت اپنے جذبات و احساسات سے ہٹ کر ایک لمحے کو دوسری عورت کے متعلق سوچتی تو آپ کے لیے فیصلہ کرنا اتنا مشکل تو نہیں تھا، لیکن آپ نے صرف اور صرف اپنی خوشیوں اور ارمانوں کو دیکھا، دوسری عورت کا بکھرتا ہوا گھر آپ کو نظر نہیں آ سکا۔ اس کے لہجے میں شعلوں کی سی تپش تھی جس سے اس کا وجود خاکستر ہوا جا رہا تھا۔ تم انہوں نے مارے تیش کی مٹھیاں بھیج لی۔ اس کے ساتھ تلخ و ترش الفاظ کے تبادلے کے بعد ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو چکا تھا، جبکہ وہ پیر پٹکتی کمرے سے نکل کر جا چکی تھی۔ کاش تم بھی اسی ناگن کے ساتھ مر گئی ہوتی تو آج میں کتنی پرسکون اور مطمئن زندگی گزار رہی ہوتی، یا پھر خدا نے مجھے کوئی اولاد دی ہوتی کہ میں سرفراز کو تم سے بھی بددل اور متنفر کر سکتی، لیکن افسوس میرے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آیا۔ لیکن اگر میں نے تمہارا غرور چکنا چور نہ کیا تو میرا نام بھی سلمہ انصار نہیں۔ جس طرح تم نے میری زندگی عذاب بنا دی ہے، میں بھی تمہاری زندگی عذاب کر دوں گی۔ ان کی آنکھوں میں انتقام اور نفرت کے شعلے دہک رہے تھے۔ او گڑیا، تم سناؤ کیسی ہو؟ آفاق اسے دیکھ کر بولے۔ وہ ہمیشہ سے سحر کو اس کے نازک اندام ہونے اور بے انتہا خوبصورتی کی بنا پر گڑیا کہتے تھے۔ ہم تو ٹھیک ہی ہیں، آپ سنائیں فی الحال تو؟ وہ مسکرا کر بولی۔ ہاں، اچھا سوال ہے۔ وہ بے ساختہ خوش دلی سے ہنس کر بولے۔ تم آئے ہو تو آج شکل بھی دکھا دی ہے اس نے، ورنہ تو بہت ہی کم آتی ہے۔ خالہ نے شکایتی لہجے میں کہا۔ خالہ جانی، آپ کو بتایا تھا میرا فائنل ایئر ہے، میں نانی جان کے گھر بہت کم جاتی ہوں۔ آج تو میں آفاق بھائی سے ملنے یہاں آئی تھی، سیما کے ہمراہ، اس نے وضاحت کی۔ پڑھائی اپنی جگہ، لیکن دیگر تفریحات بھی جاری رہنی چاہیے۔ جنید نے گہری نظروں سے پنک کپڑوں میں ملبوس سحر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چلیں، آپ کے مشورے پر بھی عمل کر کے دیکھیں گے، اس نے مسکرا کر کہا، اور جنید کے دل میں جیسے ہزاروں پھول کھل اٹھے۔ آفاق کی شادی کے سلسلے میں بھی بہت کام پڑے ہیں سحر بیٹی، تم تھوڑے دنوں کے لیے یہاں آ جانا، انہوں نے کہا۔ لیکن خالہ جانی، فائدہ کیا ہوگا؟ مجھے تو کوئی کام کرنا نہیں آتا۔ گوٹے کناری یا شاید ڈپا کہتے ہیں اسے، وہ بھی لگانا نہیں آتا۔ وہ حیران ہو کر بولی، اور سیما سمیت سب ہنسنے لگے۔ ڈپا نہیں، ٹھپا، سیما نے تصدیق کی۔ ہاں، وہی دراصل ایسی چیزوں کے متعلق نہ پہلے سنا اور نہ لگاتے ہوئے دیکھا تو معلوم نہیں ہے کس طرح ٹانگتے ہیں دوپٹے میں، اس نے وضاحت کی۔ پھر تم ایک ہفتے کے لیے یہاں آ جاؤ، میں تمہیں سکھا دوں گی، نسیم بیگم نے محبت سے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر میں نیما کے ساتھ ہی بارات والے روز یہاں آ جاؤں گی، اس نے اپنے پروگرام سے انہیں آگاہ کیا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اس وقت تو تمام کپڑے پیک اور تیار ہو چکے ہوں گے، سیما نے حیرانگی سے کہا۔ بھائی، مجھے تو یہ طریقہ سیکھنا ہے، کپڑوں کا ستیہ ناش تھوڑی مارنا ہے، بعد میں پتہ چلے تجربہ ناکام ہو گیا اور نقصان الگ ہو۔ بہت چالاک ہو، سیما نے مسکرا کر کہا۔ چالاک نہیں بلکہ سمجھدار، اس نے تصحیح کی۔ اور تم سناؤ سیما، تمہاری تو تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہوں گی، جنید نے پوچھا۔ کس سلسلے میں؟ بھائی، کپڑوں اور جیولری کے سلسلے میں۔ ہاں کیوں نہیں، بس شہر کی تیاری مکمل نہیں ہے، کل جائیں گے مارکیٹ اس کی خریداری کے سلسلے میں، اس نے وضاحت سے بتایا۔ ٹھیک ہے، پھر میں کل آ جاؤں گا، مجھے بھی ذرا شاپنگ کرنی ہے، ایک ساتھ ہی مارکیٹ چلیں گے، آفاق نے کہا۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم آپ کا انتظار کریں گے، سحر نے خوش ہو کر کہا، اور آفاق اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ خالہ جان، آپ جنید بھائی کے لیے بھی کوئی لڑکی ڈھونڈیے گا، سیما نے شوخی سے کہا۔ جنید کی پسندیدگی سے سحر کے متعلق اچھی طرح واقف تھی۔ ہاں، میرا ارادہ تو دونوں کو ایک ساتھ ہی فارغ کرنے کا تھا، لیکن یہ مانتا ہی نہیں ہے، انہوں نے اکتا کر کہا۔ جنید بھائی، یہی بات ہے، یا پھر کسی لڑکی کو دل دے بیٹھے ہیں؟ وہ اس کے قریب ہو کر سرگوشی میں بولی۔ خاموش رہو لڑکی، کیوں پٹوانے والے کام کر رہی ہو؟ وہ بھی اسی انداز میں اس سے گویا ہوا۔ پھوپھی اماں سے پٹائی کا خطرہ ہے یا پھر سامنے بیٹھی حسینہ سے؟ وہ بھی ایک نمبر تھی، وہ اسے گھور کر رہ گیا، جبکہ سحر آفاق کی دلہن کے سوٹ نہایت شوق سے دیکھ رہی تھی۔ واہ، کیا حسین کلر ہے اور اس پر اتنا خوبصورت کام، وہ بارات کے سوٹ کو دیکھ کر بے ساختہ تعریفی انداز میں بولی تھی۔ بے فکر رہو، تمہاری شادی میں بھی یہی کلر اور ایسا ہی کام کروائیں گے، سیما زمینی انداز میں مسکراتے جنید کو دیکھ کر بولی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ جان کر بھی انجان بن گئی۔ مطلب یہ کہ ہم تمہارے ہونے والے شوہر کو تمہاری پسند سے آگاہ کر دیں گے، وہ تمہاری چوائس کے مطابق ایسا ہی سوٹ تیار کروائیں گے، اس نے نہایت خوبی سے اس بات سنبھالی تھی۔
تم بات بدلنے میں بہت ماہر ہو۔ سحر نے گور کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ سیما کوئی انکشاف کرتی جنید نے کہا، تمہیں یہ کلر پسند ہے؟ اس نے گہرے سرخ کلر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ضروری نہیں ہے کہ آج جو مجھے پسند ہے وہ کل تک برقرار رہے، یعنی کہ تم غیر مستقل مزاج ہو۔ اس نے گہری نظروں سے اس کے چہرے پر برہمی کے آثار دیکھ کر کہا، یقیناً ہوں، اور میرے مزاج کی طرح میری پسند بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اس نے مزید وضاحت کی اور سیما سے کہا، چلو بہت دیر ہو چکی ہے۔ ابھی کہاں دیر ہو گئی ہے، نوید ہمیں لینے آئے گا۔ اس کا وہاں سے اٹھنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، 6 بج چکے تھے۔ نوید کو آنا ہوتا تو وہ اب تک آ چکا ہوتا۔ اس نے ریسٹ واچ پر نظریں دوڑا کر کہا، چلو میں تم لوگوں کو ڈراپ کر دوں۔ جنید نے پیشکش کی، جس پر سیما فوراً تیار ہو گئی۔ سحر آفاق بھائی اور خالہ کو سلام کرتی باہر آ گئی، جبکہ سیما اندر ہی تھی ابھی تک۔ سحر، میں نوٹ کرتا ہوں آپ میری موجودگی سے گھبرا گئی ہیں یا مجھے پسند نہیں کرتی۔ جنید کے لہجے میں تعصب گھلا ہوا تھا۔ آپ کو وہم ہوا ہے، میں ایسا قطعی نہیں سوچتی۔ اس نے حیرانگی سے کہا، پھر آپ کا لہجہ مجھ سے گفتگو کرتے وقت اتنا روکھا کیوں ہوتا ہے؟ ارے نہیں، میں نے تو کبھی نوٹ نہیں کیا۔ اس کی حیرت دو چند ہو گئی۔ شاید آپ مجھے ناپسند کرتی ہیں۔ وہ ابھی تک غلط فہمی کا شکار تھا۔ ہرگز اور قطعی نہیں۔ آپ لوگوں کی محبت مجھے بار بار آپ لوگوں کی طرف آنے پر مجبور کرتی ہے، اور آپ لوگوں کی پرخلوص چاہت پا کر میں بہت کچھ فراموش کر دیتی ہوں، بھول جاتی ہوں وقتی طور پر اپنے سبھی غم اور دکھ۔ اس کی آنکھوں کی اداسی جیسے چہرے سے ٹپکنے لگی تھی۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے تم ہرٹ ہو گئی۔ وہ تعصب سے بولا، تو پھر وعدہ کریں آئندہ ایسی کسی قسم کی غلط فہمی کو دل میں جگہ نہیں دیں گے۔ اس نے مسکرا کر ماحول میں چھائی اداسی کو دور کیا۔ وعدہ؟ اس نے اس کے نازک ہاتھ پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ دیا۔ بیٹا، 2 ہفتے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ سرفراز ملک اس کی بات پر جوش بوش تھے۔ ڈیڈی، جب میں آپ کے دوست کے گھر 1 مہینے کی چھٹیاں گزار سکتی ہوں تو وہ تو پھر میرے اپنے ہیں۔ ان کے انکار پر جھنجھلاتے ہوئے وہ بولی، وہاں ہم بھی تمہارے ساتھ شریک تھے، تم نے تنہا تو چھٹیاں نہیں گزاری تھیں۔ سلمیٰ بیگم کی مداخلت اسے تیش دلا رہی تھی۔ پلیز ڈیڈی، مجھے ہر حالت اور ہر صورت میں 2 ہفتے وہیں گزارنے ہیں۔ اس نے حتی المکان اپنے لہجے کو دھیما رکھنا چاہا۔ بارات اور ولیمہ، یہ 2 تقریبات تو 2 دن کی ہوتی ہیں، اور اگر مایوں میں بھی شرکت کرنی ضروری ہے تو پھر 2 دن اور شامل کر لو، زیادہ سے زیادہ 4 دن اور بس۔ کیا ضرورت ہے دوسروں کے گھر خواہ مخواہ پڑے رہنے کی؟ سلمیٰ بیگم اپنی فطرت کے مطابق تنقید کر رہی تھی اور اس کا خون کھولا رہی تھی۔ تمہاری ممی ٹھیک کہہ رہی ہیں، بس 4 دن بہت ہوتے ہیں، کیا ضرورت ہے 2 ہفتے وہاں گزارنے کی؟ سرفراز ملک نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ یہ اس لیے اس طرح کہہ رہی ہے کہ وہ ان کے رشتہ دار نہیں لگتے، میری ماں کے عزیز ہیں، اس نے بنا کر کہا تھا۔ سحر، اپنے لہجے پر غور کرو، کیا بڑوں سے اس طرح گفتگو کی جاتی ہے؟ سرفراز ملک نے ناگواری سے کہا۔ ڈیڈی پلیز، میں نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے۔ ان کی ناراضی پر وہ اپنا غصہ قابو میں کرتے ہوئے بولی۔ وہ جانتی تھی اگر انہیں غصہ آ گیا تو پھر وہ جانے کی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ تمہیں وعدہ کرنے سے پہلے اجازت لینی چاہیے تھی۔ وہ بولنے سے باز نہ آ سکی۔ آج ہی تو اس کی رگ دبی تھی، وہ کیوں موقع سے فائدہ نہ اٹھاتی؟ فار گاڈ سیک، آپ میرے معاملے میں قطعی مداخلت نہ کریں، وہ جیسے دانت پیس کر بولی تھی۔ شٹ اپ سحر، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا اپنی ماں سے اس طرح بات کرتے ہیں؟ وہ اس کی خودسری اور بدتمیزی پر جیسے چڑھ کر بولے تھے۔ یہ میری ماں نہیں ہے، وہ جو ان کے ڈانٹنے پر دم بخود کھڑی تھی، سپاٹ لہجے میں بولی۔ اب اسے ان کی ناراضی کا بھی کوئی ڈر نہیں تھا، احساس تھا تو صرف اس بات کا کہ سلمیٰ بیگم اپنی خواہش کے مطابق اسے ڈانٹ پڑوانے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور اس وقت سرفراز ملک کی نظروں میں بہت سرخرو ہو چکی تھی، جبکہ وہ بدمزاجی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کر کے اپنی تحقیر کروا چکی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ سرفراز ملک کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ یہ میری ماں نہیں بلکہ مسز سرفراز ملک ہیں، آپ کی وہ وائف جس کی خاطر آپ نے میری ماں کو اس عالیشان کوٹھی سے دھکے نکال کر نکالا تھا، اور جو آپ کی بے وفائی سے زندہ درگور ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اتنی نفرت اور چہرے پر اتنا غصہ بکھرا ہوا تھا کہ اس کے جواب کو سن کر سرفراز ملک اپنی جگہ پر ساکت کھڑے رہ گئے۔ ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی پرانی بات کو یاد رکھے گی۔ وہ تو سمجھے تھے کہ وہ سب کچھ بھول چکی ہے، یا پھر اس کے ذہن سے وہ تمام باتیں منہ ہو چکی ہیں، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہو چکا تھا۔ وہ بھول گئے تھے کہ تلخ یادیں اور دل سے قریب تر دکھوں کو کبھی بلایا نہیں جا سکتا، اور وہ بھی انہیں بھولی نہیں تھیں۔ انہوں نے افسوس اور تعصب سے سلمیٰ بیگم کی طرف دیکھا جو گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ تھکے تھکے انداز میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے کہ اب ان میں ہمت نہ تھی کہ بیٹی کا سامنا کریں۔ سحر، تم اپنی نانی کے گھر جانا چاہتی ہو نا، تو چلو میں تمہیں ان کے گھر چھوڑتا ہوا اپنے آفس چلا جاؤں گا۔ وہ کل کے واقعے کو نظر انداز کیے دوستانہ انداز میں اس سے مخاطب تھے۔ سچ ڈیڈی، پھر میں اپنا بیگ لے آؤں؟ وہ جیسے کھل اٹھی تھی۔ کل کی بدتمیزی پر جہاں اسے افسوس تھا وہاں بے حد رنج بھی ہوا تھا، اور وہ خود بھی اس کی تلافی کرنا چاہتی تھی۔ اسے مسکراتے دیکھ کر سلمیٰ بیگم
جل کر رہ گئیں۔ وہ تو سوچ بیٹھی تھی کہ اب شاید 1-2 ہفتے تک ان کے درمیان بات چیت بند ہو جائے گی تو وہ سرفراز ملک کو اس کی طرف سے تھوڑا اور متنفر کر دیں گی، لیکن ان کی آج کی صلح نے انہیں مایوس کر دیا، جبکہ اس کے اتنی جلدی مان جانے سے سرفراز ملک بھی اپنی جگہ ہلکے پھلکے ہو گئے تھے۔ جتنے دن چاہو تم رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ شاید کل کے واقعات یا جو زیادتی وہ کر بیٹھے تھے اس کی تلافی کرنا چاہتے تھے۔ ان کی عنایات پر وہ چپ بیٹھی رہی، کچھ نہ کہا کہ کہنے کو بہت کچھ تھا، لیکن بعض باتیں دل میں رہیں تو ناسور بنتی رہتی ہیں اور زبان پر آ جائیں تو باعث ندامت۔ وہ گیٹ کے باہر اسے اتار کر چلے گئے اور وہ تھکے تھکے قدموں سے گیٹ میں داخل ہو گئی۔ نہ جانے کیوں اپنی جیت پر بھی وہ سرشار نہیں تھی۔ اسے بے حد افسوس اور دکھ تھا کہ اس نے غصے میں انہیں نہ جانے کیا کچھ کہہ دیا تھا، جبکہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ اتنی زیادتیوں کے باوجود بھی اپنے دل سے ان کی محبت نہ نکال سکی تھی۔ ان محبتوں کے آگے انسان کتنا بے بس و مجبور ہے۔ اس نے اداسی سے سوچا اور اندر کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ "آئی سوری، آپ کی کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟" وہ جھک کر اس سے پوچھ رہا تھا، اور وہ جو اتفاقاً اس سے تیز رفتاری کی بنا پر ٹکرا گئی تھی، اس کی صورت دیکھتی رہ گئی۔ وہ تھا ہی اتنا خوبصورت اور بے پناہ پرکشش، یا پھر اس کا اپنا حسن نظر تھا کہ وہ اسے اتنا اچھا لگا تھا۔ "میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔" گہرے براؤن سوٹ میں اس کا دراز قد نمایاں تھا اور اس کی مسلسل خاموشی پر اتنا ہی وہ حیرت زدہ تھا۔ "جج جی میں ٹھیک ہوں۔" اس نے اپنی عرق آلود پیشانی کو ٹشو سے صاف کیا۔ "لگ تو نہیں رہی۔" وہ دھیمے سے ہنسا تھا۔ اس کی ہنسی بھی اس کی شخصیت کی طرح بے انتہا شاندار تھی، یا پھر اس نے محسوس کی، کیونکہ ضروری نہیں تھا جو فیلنگز اس کی تھیں وہ دوسروں کی بھی ہوں۔ وہ آگے بڑھ کر لوگوں کے ہجوم میں شامل ہو گیا جو اس وقت لان میں جگہ جگہ بکھرے ہوئے تھے، لیکن وہ اپنی جگہ پر دم بخود کھڑی تھی۔ وہ پہلا شخص تھا جس کے لیے اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھیں۔ نہ جانے کیوں وہ مجھے اتنا اچھا لگا، اس نے بے بسی سے سوچا، اور سیما اور اس کی کزنز کی طرف بڑھ گئی۔ پھر جب تک محفل برقرار رہی، اس کی نظریں تمام وقت اسے ہی تمام لوگوں میں کھوجتی رہیں۔ پھر اس کی نظروں نے اس کو ڈھونڈنا چاہا اور مسلسل دیکھنے کی خواہش اور تمنا کی۔ رات گئے تک تمام گانوں کی پریکٹس اور ہٹلر بازی سے تھک ہار کر جب سب سونے کے لیے لیٹے تو اس کی بے خواب آنکھوں میں جیسے ایک اس کا ہی تصور اور عکس لہرا رہا تھا، جبکہ باقی تمام لوگ تھک ہار کر جلد ہی سو گئے تھے کہ آج رت جگا تھا اور کل بارات۔ نہ جانے وہ کون تھا، اب دوبارہ ملاقات ہوگی بھی یا نہیں۔ شاید بارات یا ولیمے میں وہ شرکت نہ کرے، ہو سکتا ہے وہ آ ہی جائے۔ کاش ایک بار وہ پھر ملے۔ اگر میرے جذبوں میں سچائی ہے تو وہ کل ضرور آئے گا۔ اس نے بے حد شدت سے اس کے آنے کی دعا کی، اور پھر اس کے متعلق ہی سوچتے سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ بارات والے روز وہ بہت اہتمام سے تیار ہوئی، ایک اس کے لیے کہ شاید وہ آ ہی جائے۔ "اداس لگ رہی ہو۔" سیما نے اس کی گہری خاموشی اور اضطراب کو محسوس کر کے کہا۔ "تمہارا وہم ہے، بس ان بھاری کام والے کپڑوں سے تھک گئی ہوں۔" اس نے اپنی اداسی کا سبب تھکن کو قرار دیا۔ ایک اس کی خاطر وہ اتنے اہتمام سے تیار ہوئی تھی، اور وہ تھا کہ ابھی تک سرے سے غائب تھا۔ نگاہیں تھی کہ بھٹک بھٹک کر اسی کو بے قراری سے ڈھونڈ رہی تھی، اسی کو دیکھنا چاہ رہی تھی جس کے بغیر محفل کے تمام رنگ پھیکے اور فضا اداس لگ رہی تھی۔ وہ اپنے بے قرار جذبوں کی شدتوں سے جیسے پریشان ہو اٹھی تھی۔ "ویسے آج تم بہت زبردست لگ رہی ہو۔" "اچھا۔" اس نے پھر آس و امید کے دیے جلاتے ہوئے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ "آؤ سحر ایک تصویر ہو جائے۔" سیما نے کیمرہ سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ "قطعی نہیں، میرا موڈ نہیں ہے اسٹیچو بن کر کھڑے ہونے کا۔" اس نے بیزار لہجے میں انکار کیا۔ "بے فکر رہو، میں کیمرے سے تمہاری تصویر کھینچ رہی ہوں، تمہاری تصویر پینٹ نہیں کر رہی۔" اس نے ہنوز اسی لہجے میں کہتے ہوئے ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کیا اور دور ہو کر پوز سیٹ کرتے ہوئے ان لمحوں کو ہمیشہ کے لیے تصویر کی صورت میں قید کر لیا۔ "سیما، نوید نے آ کر سرگوشی کے انداز میں اس سے کہا۔ "کیا ہے؟" وہ چونکی اور اس کی توجہ بھی تھوڑی دیر کے لیے بڑھ گئی۔ "وہ سنہری سوٹ میں ملبوس کون لڑکی ہے؟" نوید نے پوچھا۔ "کہاں؟ کس طرف؟" اس نے الجھن زدہ نظروں سے چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ "اتنی بڑی آنکھوں کا کبھی تو استعمال کر لیا کرو۔ وہ سامنے جو لڑکی کھڑی ہے بلو سوٹ والی کے برابر میں۔" اس نے کوفت سے منہ بنا کر کہا۔ "اچھا وہ۔" اس نے لمبا سا وہ کھینچ کر اسے اور بیزار کیا۔ ہاں وہی۔" اس نے پرشوق نظروں سے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ "وہی جو سنہری اور سرخ کنٹراسٹ کے سوٹ میں کالی سی رنگت والی ہے۔" اس نے شرارت سے کہتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جو اب خشم کی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ "وہ تمہیں کالی نظر آ رہی؟ اس کی رنگت سانولی اور پرکشش ہے، تمہاری طرح شلجم جیسی نہیں۔" اس نے تپ کر کہا۔ کیا میری رنگت شلجم جیسی ہے؟ پھر ٹھیک ہے، میں اس کوئل کا نام قطعی تمہیں نہیں بتاؤں گی۔ اس نے چڑھ کر کہا۔ "پلیز میری پیاری ظالم بہنا۔" وہ منمنایا۔ "ہرگز نہیں۔" اس نے انکار میں سر ہلایا۔ "پلیز میری اسمارٹ سی بہنا، مان جاؤ، یوں نہ ستاؤ، وہ مستقبل میں ہونے والی تمہاری بھابھی بھی ہو سکتی ہے۔ کوئل کہہ کر اس کی یوں توہین نہ کرو، اور جلدی سے اس کا نام دریافت کرو، آخر وہ حسینہ کون ہے؟" اس نے ملتجی لہجے میں سے درخواست کی،
اوکے، تم بھی کیا یاد کرو گے؟ ابھی پوچھ کر آتی ہوں۔ وہ مسکرا کر ان لڑکیوں کی طرف بڑھ گئی اور تھوڑی دیر میں ان کے ہمراہ ہنس بول رہی تھی۔ نوید بھی مطمئن ہو کر اپنے دوستوں کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ اتنے ہجوم اور لوگوں میں پھر تنہا رہ گئی۔ تم یہاں بیٹھی ہو، سب وہاں تمہیں تلاش کر رہے ہیں۔ جنید کی آواز پر وہ پھر اپنی سوچوں کی دنیا سے باہر نکل آئی۔ بس میں تھوڑا تھک گئی تھی۔ ارے ابھی تو محفل شروع ہوئی ہے۔ وہ حیران ہوا۔ کیا بات ہے سحر؟ کچھ ڈسٹرب لگ رہی ہو؟ اس نے اس کو گہری خاموشی اور اضطراری کیفیت میں ہاتھ ملتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، ہرگز نہیں، قطعی نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے جس طرح بولی تھی، اس نے جنید کو اور چونکا دیا تھا۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، وہ دھیمے سے مسکرا کر بولا اور اس کا چہرہ جیسے فک ہو گیا۔ وہ رخ موڑ کر یہاں سے رائے فرات جانے لگی۔ سحر، آج تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر کے وہ نارمل انداز میں بولا تھا۔ اچھا، اس نے سرسری انداز میں کہا۔ ایک بات کہوں، اگر تم برا نہ مانو تو؟ اس نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اپنی گہری نظریں اس کے چہرے پر مرکوز کیں، جو اس وقت ان الفاظ کی تفسیر لگ رہا تھا۔ چاند چہرہ، ستارے آنکھیں۔ ہاں کہو، یہ تو تمہاری گفتگو کے بعد اندازہ ہو سکے گا کہ مائنڈ کرنے والی بات ہے یا نہیں۔ وہ اس کے موضوع تبدیل کرنے پر اطمینان کی سانس بھر کر بولی تھی۔ میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا مطلب؟ وہ الجھ کر بولی۔ مطلب واضح اور صاف ہے کہ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ وہ دھیمے لہجے میں مسکرا کر بولا تھا۔ جیسے آفاق بھائی لگتے ہیں، وہ بھی مسکرا کر بولی تھی۔ اوف بھائی، وہ تو تمہیں اپنی بہن سمجھتے ہیں نا؟ وہ اس کے مسکرانے پر جیسے چڑھ کر بولا تھا۔ اور آپ؟ اس کے چڑھنے پر اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ میں تمہارے متعلق اس نظریے سے نہیں سوچتا، بلکہ تمہیں اپنے دل میں ایک اونچا مقام دینا چاہتا ہوں، وہ مقام جو ایک شوہر اپنی بیوی کو اور عاشق اپنی محبوبہ کو دے سکتا ہے۔ اس کے واضح اور بے باک انداز پر وہ اپنی جگہ پر بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، وہ اس کی نظریں چرانے پر اور گہری خاموشی پر بے ساختہ بولا تھا۔ میں سوچ کر جواب دوں گی، اس نے نیوی بلو ڈنر سوٹ میں خوبرو سے جنید کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کی ذرا سی امید دلانے پر کھل اٹھا تھا، حالانکہ وہ تو کب کی دل گوا بیٹھی تھی۔ میں تمہارے جواب کا شدت سے منتظر رہوں گا، اس نے اس کا نازک ہاتھ تھام کر کہا تھا۔ چلو سحر، ادھر اسٹیج پر سیما آپی کے پاس چلتے ہیں۔ اسی وقت سیما کی آمد پر جنید نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لی۔ حالانکہ اس وقت اس کا دل شدت سے تنہائی چاہ رہا تھا، تاکہ وہ نہ سہی اس کے تصور اور یاد اسے اس دل ناداں کو بہلا سکتی۔ سیما دلہن کے روپ میں انتہائی حسین لگ رہی تھی۔ تمام کزنز نے اسے گھیر رکھا تھا اور اپنے اپنے طور پر شوق جملے ایک دوسرے پر اچھال رہے تھے۔ وہ قدرے ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ایکسکیوز می، ذرا راستہ دیجیے۔ وہی مانوس خوشبو جسے وہ ابھی محسوس ہی کر رہی تھی کہ آواز سن کر چونک کر مڑی۔ وہ کسی حسینہ کے ہمراہ کھڑا اس کی قوت برداشت آزما رہا تھا۔ بلیک سوٹ میں وہ اپنی تمام تر وجاہتوں کے ساتھ سامنے تھا، لیکن وہ چڑیل کون تھی؟ پہلا خیال اسے یہی آیا تھا، اور ناگواری کی کئی شکنیں اس کے ماتھے پر گہری ہوئیں۔ یہ محترمہ شاید اونچا سنتی ہیں۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا تھا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے، وہ مسکرا کر بولی تھی، جبکہ وہ ان کے مذاق اڑانے سے زیادہ اس کے اجنبی رویے پر اندر ہی اندر ٹوٹ کر بکھرتی چلی گئی۔ کل کی ملاقات کے اس کی آنکھوں میں شائبہ تک نہ تھا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ ان کے برابر سے نکلتی چلی گئی۔ کل سے وہ شخص کے لیے پاگلوں کی طرح سوچ رہی تھی۔ وہ اسے جانتا نہ تھا اور شاید پہچاننے کا بھی دعوے دار نہ تھا۔ وہ اتنی ارزاں اور بے وقت ہرگز نہ تھی، اور نہ اتنی معمولی شخصیت کی مالک کہ انسان ایک بار دیکھے تو دوسری نگاہ ڈالنا گوارا نہ کرے۔ لیکن وہ شخص، ہاں اس شخص نے اسے متاثر کیا تھا، لیکن کیوں؟ شاید اس لیے کہ وہ ان تمام مردوں سے مختلف تھا جو اس کا ملکوتی حسن دیکھ کر چند لمحوں کے لیے بے ساختہ ٹھٹک جاتے تھے، جبکہ اس نے اسے نظر انداز کر دیا تھا اور اسے سرے سے اہمیت ہی نہ دی تھی۔ اور یہی بات شہر کو اس کی طرف بڑھنے اور اس کے متعلق سوچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسی کے متعلق سوچ رہی تھی۔ محبت کا جذبہ بہت طاقتور اور بے اختیار ہوتا ہے، جس پر چاہے آ سکتا ہے۔ انسان اس کے آگے قطعی مجبور اور بے بس ہے۔ ولیمے والے روز وہ تیار تو ہوئی، لیکن اس کے انداز میں وہ خوشی اور ولولہ نہ تھا۔ اسے ابھی تک اس پر غصہ تھا۔ اس کے اجنبی رویے نے اسے بے حد ہرٹ کیا تھا، اور اس سے زیادہ اس لڑکی کی قربت نے اسے اذیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ نہ جانے کون تھی، ہو سکتا ہے شادی شدہ ہو یا پھر بہن۔ نہیں، لگ تو نہیں رہا تھا۔ اس نے الجھ کر سوچا، کتنا اچھا لگ رہا تھا وہ۔ اسے یاد کر کے وہ پھر اداس ہوئی۔ وہ آئے یا نہیں آئے، مجھے کیا؟ اس نے اپنی پاگل سوچوں پر تپ کر برش ڈریسنگ ٹیبل پر پٹکا اور نازک سے سینڈل پیروں میں پہننے لگی۔ یہ سوچیں انسان کے کب اختیار میں ہوتی ہیں۔ وہ ہال میں پہنچ کر بھی اپنی ان سوچوں سے چھٹکارا نہ پا سکی۔ تم کہاں تھی سحر؟ آؤ میں تمہیں اپنے عزیز دوست سے ملواؤں۔ آفاق بھائی نے اس کا بازو تھاما اور اسے لیے اس کی طرف بڑھ گئے۔ حیدر، یہ میری بہت پیاری سی کزن اور اس سے زیادہ بہن ہے، سحر ملک۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ اس کے ہونٹوں کے ساتھ اس کی آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔
کالی سیاہ بھورا سی خمار آلود آنکھیں جنہیں دیکھ کر بے ساختہ دیکھتے رہنے کو دل چاہے۔ اور گڑیا، یہ میرا عزیز ترین دوست حیدر ہے۔ وہ مسکرا کر یہ جملے نہ دہرا سکی، بلکہ اس اچانک ملاقات پر حیران تھی۔ اس کے بیگانے اور اجنبی رویے سے مایوس ہو کر اس نے سوچا تھا کہ اب اگر وہ ملا بھی تو اس کے سامنے سے یوں گزر جائے گی جیسے جانتی نہ ہو۔ آفاق بھائی معذرت کر کے نوید کی طرف بڑھے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ بھی ان کے پیچھے ایک قدم بڑھاتی، اس نے بے ساختہ اس کا ارادہ بام کر گفتگو شروع کی۔ آپ پڑھتی ہیں؟ جی۔ کون سے ایئر میں؟ ایم اے فائنل ایئر۔ کس شعبے میں کر رہی ہیں؟ سائیکالوجی۔ وہ اپنی بیچ کی انگلی کا رنگ گھماتے ہوئے مختصراً جواب دے رہی تھی۔ لگتا تو نہیں ہے؟ وہ بے ساختہ بولا۔ کیا؟ اس نے بھی بے اختیار اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ شکر ہے آپ نے نظریں تو اٹھائی، میں تو سمجھ رہا تھا آپ نظریں جھکائی کسی وظیفے میں مشغول ہیں۔ وہ شوق ہوا، اس کی مسکراتی آنکھیں اس کے دل کی دھڑکنوں کو منتشر کر گئیں۔ حیدر، تم یہاں ہو؟ میں تمہیں وہاں تلاش کر رہی تھی۔ وہی کل والی لڑکی اس کے برابر میں آ کھڑی ہوئی۔ اس کا بے تکلف انداز بتا رہا تھا کہ دونوں کا قریبی تعلق ہے۔ میں تمہاری طرف ہی آ رہا تھا۔ مجھے اچھی طرح علم ہے کہ تم میرے بغیر ملول ہو جاتی ہو۔ بس ذرا دوستوں میں بزی تھا، انہوں نے یہاں روک لیا تھا۔ وہ اپنا الزام نہایت خوبی سے اس کے سر کر رہا تھا، اور پھر اس لڑکی کی آمد سے جیسے وہ اس کے وجود کو بلا ہی بیٹھا تھا، اس لیے اس کا وہاں رکنا قطعی بے معنی اور بیکار تھا۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ وہاں سے سیما اور دوسرے کزنز کی طرف بڑھ گئی۔ یہ محبت انسان کو ناکارہ کر دیتی ہے، انتہائی فضول ترین کام۔ اس نے اپنے پاگل احساسات پر جل کر سوچا تھا، کیا ضرورت تھی وہاں ٹھہرنے کی؟ اس لڑکی کے آتے ہی ایسا انجان بنا جیسے جانتا تک نہ ہو۔ وہ اس پر آیا غصہ اپنے جذبات پر اتار رہی تھی۔ میں ہوں ہی بیوقوف، اس میں کیا شک ہے؟ نوید اس کی بڑبڑاہٹ سن کر بولا تھا۔ تم کب آئے؟ وہ بیزاری سے چونک کر بولی۔ ابھی اسی وقت، جب تم مراقبے میں گم اپنی تعریفیں بیان کر رہی تھی۔ وہ شرارت سے بولا۔ خیر، وہ میری ہرگز تعریفیں نہیں تھی۔ تم سناؤ؟ وہ لڑکی نظر آئی؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہائے، کیا معصوم حسن ہے! اس نے دہائی دی۔ معصوم نہیں، بلکہ کالا حسن۔ سیما بھی اسی وقت وہاں آئی تھی۔ اسے چڑھا کر بولی۔ تم خاموش رہو، اپنی گوری رنگت پر بڑا ناز ہے۔ وہ یکدم تپا۔ کیوں نہ ہو، تم نے سنا نہیں سنگر حضرات کیا کہتے ہیں؟ گورے رنگ کا زمانہ کبھی ہوگا نہ پرانا۔ وہ گنگنائی۔ بس بس، اپنی بے سری آواز بند کرو، ضروری نہیں جو وہ کہیں سچ ہو۔ وہ ناراض ہو گیا تھا۔ تم تو ناراض ہو گئے سیما، تو مذاق کر رہی تھی۔ سحر نے اس کی سنجیدگی دیکھ کر حیرت سے کہا۔ بات ناراضی کی نہیں، ہر وقت مذاق اڑانے کی ہے۔ وہ انوز اسی لہجے میں بولا۔ سوری نوید۔ سیما نے بھی فوراً ہاتھ جوڑے۔ میں سچ مچ ناراض تھوڑی تھا، تمہیں آزما رہا تھا کہ تم مناتی ہو یا نہیں۔ وہ اس کے ہاتھ جوڑنے پر قہقہ لگا کر ہنسا۔ یو چیٹ! سیما نے غصے سے دانت پیسے۔ ایک مکہ اس کے بازو پر جڑا۔ ہائے، میرا بازو کہیں ٹوٹ تو نہیں گیا؟ اس نے دعائی دیتے ہوئے بازو سہلایا۔ ایسی اچھی امید ہرگز نہیں ہے مجھے تمہارے اس موٹے بازو سے۔ وہ ہنسی۔ کیا نام ہے اس لڑکی کا؟ سحر نے پوچھا۔ کاجل، نوید نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ کاجل بہت پیارا نام ہے، اور خود فطرتاً کیسی ہے؟ اس نے سیما سے رائے لینی چاہی۔ بہت اچھی، بہت ہی پیاری، اس بینگن کے ساتھ کھڑی بالکل مولی لگا کرے گی۔ اس نے اس کے موٹاپے پر طنز کیا۔ اپنے آپ کو دیکھا ہے ببلو؟ اس نے شرارت سے سیما کو کہا، کیونکہ وہ اکثر اسے چڑھانے کے لیے یہی کہا کرتا تھا۔ ببلو؟ گبلو ہوگے تم؟ خبردار جو آئندہ میرا اس طرح تعارف کروایا۔ وہ بھڑک کر بولی، اور سحر نوید کے ہمراہ کھل کھلا کر ہنس دی۔ تم بھی تو اسے کہتی ہو، پھر چڑھتی کیوں ہو؟ سحر نے سیما سے کہا۔ میں چھوٹی بہن ہوں، مجھے سب معاف ہے، اس نے فخر سے کہا۔ میں بھی بڑا بھائی ہوں، مجھے بھی سب کچھ معاف ہے۔ وہ ہنسا۔ اوف، وہ تم دونوں کی بحث میں وہ بات ادھوری رہ گئی، آخر وہ لڑکی ہے کون؟ وہ لڑکی کون ہے؟ سیما نے انتہائی اطمینان سے نوید سے پوچھا۔ تمہیں تو بتا رہی تھی کہ وہ سیما آپی کی دوست کی چھوٹی بہن ہے۔ وہ اس کے مسکرانے پر ہنس کر بولا۔ ہاں ہاں، شاید یہی بتایا تھا میں نے تمہیں، اس نے نوید سے پوچھا، اور پھر اس کے گھورنے پر سحر سے بولی۔ یار، دراصل میری یادداشت بہت خراب ہے، نہ جانے اس لڑکی نے کاجل کا تعارف ہی بہن کہہ کر کروایا تھا، یا پھر اس کے برابر والی کا کچھ یاد نہیں آ رہا۔ اس نے سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہارا گلا دبا دوں گا اگر یہ انفارمیشن غلط ہوئی تو۔ نوید سلک کر بولا۔ کیوں کیوں؟ اس نے مطمئن انداز میں پوچھا۔ اس لیے کہ اس لڑکی کے سلسلے میں سیما آپی سے بھی میں بات کر چکا ہوں، اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں اپنی دوست سے بات کروں گی۔ اس نے وضاحت کی۔ اگر نوید، تمہاری اس کاجل کی بجائے بلو کپڑے والی سے بات طے ہو گئی تو فرض کرو وہی سیما آپی کی دوست کی بہن ہوئی تو تمہارا کیا رد عمل ہوگا؟ سیما نے شرارت سے کہا، جبکہ وہ غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر میں نے تمہاری باتوں پر یقین کیا تو میں دنیا کا سب سے بڑا احمق ہوں۔ اس کی باتوں کو سن کر وہ جل کر بولا تھا۔ جی بالکل بالکل، میں بھی یہی ارشاد فرمانا چاہ رہی تھی، اس لیے تم کاجل کو بھول جاؤ، کیونکہ اسے احمق قطعی پسند نہیں ہے۔ وہ ہنسی، اور اس کی شرارت سمجھ کر وہ بھی ہلکے ہلکے انداز میں ہنس دیا۔ سحر نے نظریں دوڑا کر اسے ڈھونڈنا کھوجنا چاہا، لیکن نہ جانے وہ کہاں گم ہو گیا تھا کہ پھر نظر ہی نہ آیا۔ شادی کے ہنگامے ختم ہوئے تو وہ مزید وہاں ٹھہرنے کی بجائے گھر چلی آئی۔ بیگم صاحب کہاں ہیں؟ اس نے گھر میں سناٹے کو محسوس کر کے سلمیٰ بیگم کے متعلق پوچھا۔ وہ تو اپنی بڑی بہن کی طرف گئی ہیں، ان کے جی امریکہ سے صاحبزادے آ گئے ہیں، تو اس سلسلے میں وہاں پارٹی ہے شام کو۔
اس نے سوچتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ بی بی جی آپ کھانا کھائیں گی؟ اس نے اپنا فرض پورا کیا۔ یہ کھانے کا کون سا وقت ہے؟ اس نے 6 بجاتی ریسٹ واچ پر نظریں دوڑا کر خوف سے کہا۔ پھر جی چائے لے آؤں آپ کے لیے؟ اس نے مزید کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا اور لان میں ہی بیٹھ گئی۔ ملازم کو بلا کر بیگ اندر پہنچایا اور چیئر پر دراز ہو کر نیلے آسمان کو جس پر رات کی سیاہی طاری ہونے لگی تھی تکنے لگی۔ وہ بھی تو اس آسمان کی طرح ہی بلند اور لاحاصل محسوس ہوتا ہے۔ حیدر، کتنا خوبصورت نام ہے اس کی طرح، اور اس کے مسکرانے کا انداز لگتا ہے جیسے چہرے کا ایک ایک عضو مسکرا رہا ہو۔ کتنی خوبصورت اور منفرد مسکراہٹ ہے اس کی۔ اس نے بے اختیار اس کے متعلق سوچا تھا، آخر میں اسے بھول کیوں نہیں جاتی؟ یہ میری پاگل سوچیں جو مسلسل اسی کے متعلق سوچنا چاہتی ہیں، حالانکہ اسے پانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ وہ تو مجھے قطعی پسند نہیں کرتا۔ میرے پسند کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آخر میری زندگی میں ہی یہ تشنگی اور کمی کیوں؟ اتنے لوگوں میں مجھے صرف وہی کیوں پسند آیا؟ آخر جنید بھی تو ہے، وہ کتنا لائک کرتا ہے۔ میرا دل نہ جانے کیوں اس کے متعلق اس طرح نہیں دھڑکتا۔ اس نے بیزار اور مایوس ہو کر سوچا تھا، اب میں اس کے متعلق قطعی نہیں سوچوں گی، خیال بھی آئے گا تو جھٹک دوں گی۔ اس نے مصمم ارادہ کیا اور اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ بی بی جی چائے؟ ڈیڈی آفس سے نہیں آئے؟ اس کو جیسے یاد آیا، وہ تو بیگم صاحبہ کے ساتھ ہی آئیں گے، ہونے والے داماد کا استقبال کرنے گئے ہیں۔ اس کا جیسے رواں رواں غصے سے سلگنے لگا۔ بی بی جی اب تو جلدی اس گھر میں بھی شادیانے بجیں گے۔ اس نے خوشی میں مست ہو کر کہا۔ کیا تم اپنی بیٹی کی شادی کر رہی ہو؟ وہ اپنی سوچوں سے مکمل طور پر باہر نہ آئی تھی، اسی لیے بے خیالی میں بولی۔ نہیں جی، ہمارے ایسے نصیب کہاں کہ دھوم دھام سے شادی کر سکے، اللہ بیٹی کا بوجھ ہی ہلکا کروا دے وہی کافی ہے۔ وہ حسردہ ہو کر حسرت سے بولی۔ پھر اس بار سوالیہ نظریں اس پر ٹکی ہوئی تھیں۔ جی وہ وقار صاحب آ گئے ہیں نا؟ وہ اس کے یوں دیکھنے پر گڑبڑائی۔ تم سے کس نے کہا ہے یہ سب؟ وہ سمجھ کر گویا ہوئی۔ جی وہ بیگم صاحبہ ہی بڑے صاحب کو بتا رہی تھیں۔ تو میری غیر موجودگی میں یہ پلاننگ ہو رہی ہے، لیکن سلمیٰ بیگم بھول رہی ہیں کہ جو وہ چاہتی ہیں ایسا قیامت تک نہیں ہوگا۔ اس کے منہ میں جیسے کڑواہٹ گھل گئی۔ اس نے کپ اٹھا کر چائے کا گھونٹ بھرا اور پھر گرم چائے زبان کے ساتھ ہونٹ بھی جلا گئی۔ اس نے کپ میز پر پٹکتے ہوئے خیرہ سے کہا، تمہیں 1000 بار کہا ہے کہ مجھے گرم چائے مت دیا کرو، سخت ناپسند ہے مجھے گرم چائے۔ وہ غصے سے دھاڑی۔ جی جی چھوٹی بی بی، وہ میں نے فضیلت سے کہا تھا، اس نے بھول کر گرم چائے دے دی ہوگی۔ وہ اس کے غصے پر آواز پاختہ ہوئی اور کپ لے کر الٹے قدموں اندر کی طرف دوڑی۔ اسے کیا معلوم کہ یہ غصہ چائے کی بجائے اس فیصلے پر آیا تھا جو اس کے بغیر پوچھے اندرون خانہ ہی طے ہو رہا تھا۔ وہ سرفراز ملک کے بے حد اصرار پر آج ان کے ہمراہ یہاں فاروق یزدانی کے ڈنر کی پارٹی میں شریک تھی۔ سلمیٰ بیگم نے اس کا بازو تھام کر اسے تقریباً سبھی مہمانوں سے متعارف کروایا تھا۔ ان کے اس انداز پر وہ حیران تھی، لگ رہا تھا جیسے یہ کسی اور کی ڈنر پارٹی نہ ہو بلکہ انہی کی طرف سے سب لوگ انوائٹ ہوں۔ اپر کلاس لوگوں میں ایسی بے تکلفیاں اکثر دیکھنے میں آتی ہیں۔ وہ ان کی نظروں سے بچ کر لان کے ایک ویران گوشے میں بیٹھ کر ڈرنک سے لطف اندوز ہو رہی تھی، تب اچانک وہ چلا آیا۔ ارے آپ سعید ملک ہی ہیں نا؟ وہ دعاؤں کے اتنے جلد قبول ہونے پر انتہائی حیران تھی اور اس کو اپنے سامنے دیکھ کر اس سے بھی زیادہ حیرت زدہ۔ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، پچھلی بار اس نے اجنبی رویہ اپنایا تھا، اس بار یہ کہہ کر اس نے اس کا بدلہ اتار دیا تھا۔ کمال ہے، حالانکہ جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ آپ مجھے پہچان گئی ہیں۔ وہ مسکرا کر کہتا ہوا اس کے سامنے چیئر پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں اور ہونٹوں سے پھوٹتی مسکراہٹ اور یقین اس کے ارادے متزلزل کر رہا تھا۔ ضروری تو نہیں جو آپ کا اندازہ ہے وہ صحیح بھی ہو۔ اس نے حتی المکان اپنی خوشی کو دل میں ہی چھپا کر روکھا لہجہ بنانا چاہا تھا۔ خیر ان باتوں کو چھوڑیے، یہ بتائیے آج آپ یہاں تنہا کیسے نظر آ رہی ہیں؟ ویسے ہی جیسے آپ نظر آ رہے ہیں، اس نے بے ساختہ کہا تھا اور پھر ان دونوں کی ہنسی نے محفل میں مزید رنگ بھر دیے تھے۔ آج آپ کی سیکریٹری کہاں ہے؟ اس نے پوچھا تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ کوئی اور تھی یا بہن۔ کون؟ نریما؟ بھئی وہ میری سیکریٹری نہیں بلکہ ہماری دوست ہیں، اس نے انکشاف کیا۔ ہماری سے مراد؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ آفاق کی بھی دوست ہے، اس نے مزید وضاحت کی۔ آپ کی آفاق بھائی سے دوستی کیسے ہوئی؟ ہم لوگ یونیورسٹی فرینڈز تھے، وہ امریکہ ڈاکٹری پڑھنے کے لیے چلا گیا جبکہ میں یہاں MBA کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اپنے والد کا بزنس سنبھال رہا ہوں اور اکثر بیرون ملک بھی جاتا ہوں کیونکہ وہاں بھی ہمارے آفس کی شاخیں ہیں۔ وہ ہنوز اسی لہجے میں بولا تھا۔ آج بھی وہ ہمیشہ کی طرح اچھا لگ رہا تھا۔ وہ یکٹک اسے بولتے دیکھ رہی تھی، اس کا بولنا اسے بے حد اچھا لگ رہا تھا۔ اس کی پوری شخصیت میں ہی ایک قسم کا سحر تھا جس میں وہ پوری طرح جکڑ گئی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں جو بولتے وقت انکہا راز محسوس ہوتی تھیں اور خاموش ہونے پر بے تحاشا بولتی ہوئی بہت کچھ کہتی ہوئی لگتی تھیں، آج بھی اپنی سحر ترازیوں کے ساتھ اس پر جمی ہوئی تھیں۔ آپ کیا ہمیشہ یوں ہی گم ہو جاتی ہیں؟ وہ ٹیبل بجا کر بولا تھا اور جیسے وہ اپنے خیالات سے چونک کر حواسوں میں لوٹ آئی تھی۔ نہ جانے وہ اس کے متعلق کیا سوچتا ہوگا کہ عجیب لڑکی ہے، بے شرمی سے مسلسل گورے چلی جا رہی ہے۔ اس نے شرمندہ ہو کر لب بھینجے تھے اور فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔
کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے بھی اٹھ کر اس کے قریب آتے ہوئے پوچھا تھا۔ ڈیڈی کو ڈھونڈ رہی ہوں، بہت دیر ہو چکی ہے، بس اب گھر چلنا چاہیے۔ اس نے کلائی پر بندھی نازک سی ریسٹ واچ پر نظریں دوڑائیں، خواہ مخواہ کیونکہ وہ ابھی تک اس شرمندگی کے آثار سے باہر نہ آ سکی تھی جو بے خیالی میں غلطی سرزد ہوئی تھی، اور دل تھا کہ بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ اس کی قربت سے بیٹھا جا رہا تھا کہ پھر کوئی غلطی نہ ہو جائے، اس لیے وہ اپنی دیوانگی سے گھبرا کر اس کی قربت سے دور بھاگنا چاہتی تھی۔ جلد از جلد اس نے نظریں چاروں طرف دوڑا کر انہیں ڈھونڈنا چاہا اور قدم آگے بڑھائے تھے۔ پھر آپ سے ملنے کی امید رکھوں؟ اس نے پوچھا تھا۔ سحر نے پلٹ کر اس کے الفاظ پر اسے دیکھا تھا۔ یہ خواہش تو اس کی بھی تھی، اور آج اس کی شدید دعاؤں کا ہی نتیجہ تھا جو ایک ماہ بعد وہ پھر اسے اپنے سامنے پا رہی تھی۔ کیوں نہیں، امید بہرحال رکھنی چاہیے۔ اس نے مسکرا کر اس کا حوصلہ بڑھایا تھا۔ تو پھر پلیز تھوڑی دیر اور رک جائیں، اس نے ملتجی لہجے میں کہا۔ اس سے کیا ہوگا، جانا تو ہے ہر صورت میں، اس نے حیرانی سے کہا۔ جب تک آپ کے ڈیڈی از خود آپ کو لینے نہیں آ جاتے، آپ یہیں رہے میرے ساتھ، میری ہمراہی میں۔ اس کے گہرے لہجے میں نہ جانے کیا تھا، وہ سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ان شوق سے آنکھوں سے جیسے جذبے مہکتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، یا پھر اس کا ہی وہم تھا۔ وہ مزید وہاں ٹھہر نہ سکی، اسے پیچھے ہی کہیں چھوڑتی وہ تیز قدموں سے سلمیٰ بیگم کے پاس پہنچی تو اس کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں اور چہرہ سرخ ہو رہا تھا اندرونی جذبات کی حدت سے۔ تمہیں کیا ہوا؟ وہ اسے دیکھ کر بولی۔ کچھ نہیں، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کا یہاں مزید ٹھہرنے کا پروگرام ہے تو پلیز مجھے چابیاں دے دیں تاکہ میں گھر چلی جاؤں، اس نے ماتھے پر آئے بالوں کو انگلیوں سے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ انہوں نے اسے ایک طرف لے جا کر پوچھا۔ یس آئی ایم آل رائٹ، چابیاں دے دیں تاکہ میں یہاں کے ماحول سے نکل سکوں، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ اچھا تم ٹھہرو، میں ابھی سرفراز کو بتا کر آتی ہوں۔ وہ اسے چھوڑ کر ایک طرف بڑھ گئی۔ وہ وہیں کھڑے ہو کر اپنی سانسوں کے ساتھ حواس بھی درست کرنے لگی۔ وہ بھی بہت عجیب تھی، جب وہ اس سے نہ ملا تھا تو اس سے ملنے کی دعائیں مانگا کرتی تھی، اور آج جب وہ ملا تو اس کی تھوڑی سی دیر کی قربت سے وہ بوکھلا گئی تھی۔ شاید وہ اس کی قربت سے نہیں بلکہ اپنے بے اختیار جذبوں سے ڈر رہی تھی جو اسے دیکھ کر شدت اختیار کر گئے تھے، اور اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ جذبے اسے سرعام محفل میں رسوا نہ کروا دیں۔ وہ اتنی بے وقت نہیں تھی کہ اس کی محبت کے پیچھے اپنی دیوانگی کا کھلم کھلا اظہار کرتی پھرتی۔ محبت تبھی اچھی لگتی ہے جب اس سے ذات کا فخر بلند رہے۔ گر کر پانا، اپنی طرف متوجہ کرنا، یہ سب محبت کی توہین اور اپنی ذات کی نفی میں شامل ہے، اور وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ بہرحال اسے اپنی انا اور عزت نفس ہر چیز سے زیادہ عزیز تھی، جبکہ وہ از خود اس سے محبت کا اظہار نہیں کر دیتا۔ وہ اپنے لبوں کی مہر توڑنا نہیں چاہتی تھی، یہی اس کا ارادہ اور فیصلہ تھا۔ لیکن اگر اس نے کبھی اپنی چاہت کا اظہار نہ کیا تو ہو سکتا ہے وہ پہلے سے کسی اور میں انٹرسٹڈ ہو، اور ویسے بھی اس نے کون سا اس پر اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تھا، صرف ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی، اور ملاقات تو انسان سینکڑوں لوگوں سے کرتا ہے۔ اب اسے سینکڑوں لوگوں سے تو محبت نہیں ہو جاتی نا؟ اس کی پاگل سوچیں اسے مسلسل تیش دلا رہی تھیں اور مایوسی میں ہزار گنا اضافہ کر رہی تھیں۔ آخر میں ہی کیوں ہمیشہ تشنہ رہ جاتی ہوں؟ یہ نامرادی میری ہی قسمت میں کیوں شامل ہے؟ ہو سکتا ہے آج جو ملنے کا وعدہ کر رہا ہے کل وہ پہچانے بھی نہیں۔ بے بسی سے اس کی آنکھیں بھیگ چلیں۔ سحر بیٹا، تم گھر جانا چاہتی ہو نا؟ یہ حیدر تمہیں گھر ڈراپ کر دے گا۔ سرفراز ملک کے برابر میں کھڑا حیدر اس کی طرف ہی متوجہ تھا، اور وہ جو اس کی قربت سے فرار چاہنے کے لیے محفل سے جانا چاہتی تھی، اب اس کی ہمراہی میں ہی گھر تک کا سفر بھی طے کرنا تھا، جو کسی بھی طرح عذاب سے کم نہ تھا۔ بے فکر رہیں انکل، میں سحر کو گھر پہنچا دوں گا، وہ انہیں تسلی دے رہا تھا۔ آپ تو مجھے چھوڑ کر ایسی فرار ہوئیں کہ میں اپنی جگہ پر حیران ہی کھڑا رہ گیا۔ وہ اس کی گہری خاموشی پر اس کے ساتھ چلتا ہوا بولا تھا۔ وہ دراصل میں ڈیڈی، وہ سن دماغ کے ساتھ بولی، مجھے معلوم ہے کہ آپ انہیں کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ ویسے یہ بتائیں، میں نے آپ کو انکل کے ساتھ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کہیں جاتی نہیں یا پھر اسی طرح محفل ادھوری چھوڑ کر چل دیتی ہیں؟ اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے اس کی طرف جھک کر پوچھا تھا۔ اس کے وجود سے اٹھتی پرفیوم کی دلفریب مہک نے جیسے اس کے حواسوں کو معطر کر دیا تھا۔ میں عموماً کہیں نہیں جاتی، اس نے بہت مشکل سے سنبھل کر کہا تھا۔ اس کی طرف دیکھے بغیر کہ ان آنکھوں سے وہ سیر زدہ ہو جاتی تھی، ایک معمول کی طرح۔ کل نیو ایئر کے سلسلے میں کلب میں پارٹی ہے، میری خواہش ہے کہ آپ وہاں ضرور آئیں۔ اس نے اپنی معصوم خواہش کا اس پر اظہار کیا تھا۔ لیکن میں کل کس طرح ہوں گی؟ وہ پریشان ہو کر بولی۔ کیوں، کل آپ کو کہیں جانا ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، دراصل میں کبھی کلب نہیں گئی، اس نے وضاحت کی۔ تو کل آ جائیے گا، یقین کریں آپ میری کمپنی میں ہرگز بور نہیں ہوں گی، اس نے مان بھرے لہجے میں کہا جیسے اس کے دل کے چور سے واقف ہو گیا ہو۔ سوچوں گی، میں انتظار کروں گا۔ اس کی گمبھیر آواز اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ گئی۔ نہ جانے اس قربت کا اثر تھا کہ شخصیت کا سحر، راستہ کب کٹا کچھ خبر ہی نہ ہوئی، قدم اٹھے بھی نہیں اور سفر تمام ہوا۔ غضب ہے راہ کا اتنا بھی مختصر ہونا۔ اپنے کمرے میں آ کر جب وہ بیڈ پر دراز ہوئی تو بند آنکھوں کے پیچھے اس کا ہی عکس لہرا رہا تھا، اور کانوں میں اس کی سحر بھری باتیں رس گھول رہی تھیں۔ تو کیا کل مجھے وہاں جانا چاہیے؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا۔ لیکن سلمیٰ بیگم کیا سوچیں گی کہ جب کہا تو ہمارے ساتھ
کبھی گئی نہیں، اب کیوں بغیر کہے جا رہی ہے؟ اس کی سوچ تلخ ہو گئی۔ لیکن میری مرضی ہے، میں جاؤں یا نہیں جاؤں، دوسرے کیا سوچتے ہیں مجھے اس سے کیا؟ اس نے اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے بے نیازی سے کہا اور اٹھ کر وارڈروب سے شب خوابی کا ڈریس نکالنے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کل وہاں ضرور جائے گی، ایک کس کی خاطر جو اب اس کی اولین خواہش اور آرزو بن گیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید تم نہیں آؤ گی۔ کل کی نسبت آج اس کے لہجے میں بے تکلفی شامل تھی۔ شاید یہ حوصلہ سحر کی آمد سے اسے ہوا تھا۔ میں نے سوچا ٹرائی کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر بور ہوں گی تو گھر چلی جاؤں گی۔ اس نے پہلے سے رٹے رٹائے جملے اس کے سامنے دہرائے۔ بے فکر رہو، میں تمہیں ہرگز بور نہیں ہونے دوں گا، مجھے خوشی ہے کہ تم میری خاطر یہاں آئی ہو۔ اس نے اس کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہاں لوگوں کی اکثریت اپنی اپنی دنیا میں گم باتوں میں مشغول تھی۔ بیک گراؤنڈ خوبصورت میوزک کی دھنوں نے جیسے محفل میں چار چاند لگا دیے تھے۔ پورا ماحول رنگین روشنیوں سے نہایا ہوا تھا۔ خوبصورت اور حسین چہرے ہنستے مسکراتے نظر آ رہے تھے اور خوشبوؤں سے تمام فضا مہک رہی تھی۔ یہ کون ہے حیدر؟ اسی وقت ایک لڑکی ان کی ٹیبل کے قریب آ کر رک گئی، پھر اس سے مخاطب ہو کر بولی، یہ سحر ہے، ہمارے گروپ کا نیا اضافہ، اور سحر یہ نریما ہے میری دوست۔ وہ تو اسے ایک نگاہ میں ہی پہچان گئی تھی کہ وہ وہی تھی جس سے وہ حسد کرتی تھی اور شدید ناپسند۔ جبکہ وہ شاید اسے بھول چکی تھی، تبھی حیدر سے پوچھ رہی تھی، کہیں یہ وہی تو نہیں جو اونچا سنتی ہیں؟ اس کی آنکھوں میں شناسائی کے رنگ لہرائے تو اسے شادی کی ملاقات بھی یاد آ گئی جب حیدر نے اس کے یکٹک دیکھنے پر طنزیہ انداز میں کہا تھا، نریما تمہاری یادداشت اچھی ہے لیکن فی الحال یہ اونچا ہرگز نہیں سنتی۔ حیدر نے اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات دیکھتے ہوئے بات سنبھالی، مجھے کیا معلوم، آفاق کی شادی میں تم نے ہی ارشاد فرمایا تھا۔ اس کا لہجہ ہنوز شوق تھا۔ اچھا بابا، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، اس نے عاجز ہو کر کہا۔ اوکے اوکے، ناراض مت ہو، ذرا اٹھو یہاں سے، میں تمہیں اپنی ممی سے ملواؤں۔ اس نے اس کا بازو گھسیٹا اور حیدر کو ناچار اس کے ہمراہ جانا پڑا، جبکہ سحر اپنی جگہ شرمندہ اور گم سم سی بیٹھی تھی۔ یہاں آ کر اسے کیا حاصل ہوا تھا جس کی خاطر یہاں آئی تھی؟ وہ بھی اپنی دوستوں میں گم ہو گیا تھا۔ اس کی کوئی وقت و اہمیت ہی نہیں تھی اس کی نظر میں، جسے وہ بے انتہا چاہتی تھی اور جس کی خاطر آج وہ اس مقام پر آئی تھی جہاں پر کبھی وہ جانا پسند نہیں کرتی تھی۔ احساس محرومی سے اس کی پلکیں جیسے بھیگ بھیگ گئیں۔ اس نے نظریں اٹھا کر ایک بار پھر اسے دیکھا۔ نریما، اس کی والدہ اور نہ جانے کتنے اجنبی چہرے اس کے ارد گرد نظر آ رہے تھے، اور ان کے درمیان وہ تنہا بولتا اس سے قطعی بے نیاز تھا، جیسے وہ یہاں اس کے آفر پر نہیں خود سے آئی ہو۔ اس نے ہونٹ بھینچ کر رخ پھیر لیا کہ اب یہاں ٹھہرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ کمرہ بند کر کے پھر کتنی دیر اس توہین پر آنسو بہاتی رہی۔ فون کی مسلسل بیل پر اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے بوجھل لہجے میں ہیلو کہا۔ سب سے پہلے تو نیا سال مبارک ہو، اس کے بعد سوری قبول کرو۔ یقین کرو میں تمہاری طرف ہی آ رہا تھا لیکن تم بہت جلد ہی چلی آئیں وہاں سے۔ دوسری طرف وہی تھا۔ ہیلو، تم سن رہی ہو نا؟ دراصل نریما کی ممی کے علاوہ اور بھی بہت سے دوستوں نے مجھے گھیر لیا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ تم میری خاطر وہاں آئی اور میں تمہیں کمپنی نہ دے سکا۔ اس کا لہجہ معذرت خواہانہ تھا، لیکن اس کے لہجے میں کہیں بھی افسوس یا ندامت کا تاثر نہیں تھا۔ جیسے اسے اپنی غلطی کا احساس تو تھا، لیکن وہ اس کے اتنی جلد آنے پر بھی حیران تھا اور اسے ہی قصوروار سمجھ رہا تھا۔ سوری، میں آپ کو نہیں جانتی۔ اس کی وضاحتوں پر جیسے وہ سلگ کر اجنبی لہجے میں بولی تھی، تو کیا آپ سحر نہیں ہیں؟ اس بار وہ حیران ہوا۔ نہیں، رانگ نمبر، اس نے سپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے ریسیور کریڈل پر پٹک دیا، اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے۔ اس نے ہی بہت سی توقعات اس سے وابستہ کر لی تھی، حالانکہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس ماحول میں دوستی ایک ہی شے سمجھی جاتی ہے، اور محبت وہ انمول اور نایاب ہوتی ہے جسے کوئی ہی حاصل کر پاتا ہے، جو کسی کے دل میں ہی جگمگاتی ہے اور احساسات میں ہلچل مچاتی ہے۔ اگر میں اسے یک طرفہ محبت کر بیٹھی ہوں تو اس میں میرا ہی قصور ہے، وہ تو انجان اور بے خبر ہے۔ اس نے شکستگی سے سوچا تھا اور بھیگے گالوں کو ہاتھوں کی ہتھیلی سے صاف کرنے لگی۔ جس کے لیے آنسو بہا رہی تھی وہ ان سے اتنا انجان اور بے خبر تھا جتنی اس کی محبت سے۔ بی بی جی، آپ سے حیدر صاحب ملنے آئے ہیں۔ وہ یونیورسٹی سے آ کر لیٹی ہی تھی جب خیرہ کی اس خبر پر اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ وہ یہاں، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آتی ہوں۔ اور سنو، بیگم صاحبہ کہاں ہیں؟ اس نے جاتی ہوئی خیرہ سے پوچھا۔ وہ تو جی خان آصف کی طرف گئی ہیں۔ اوہ، شکر ہے۔ اس نے ٹھنڈا سانس بھرا اور قد آدم آئینے میں اپنا جائزہ لیا، اور پھر ٹھنڈی سانس بھر کر آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ کیا فائدہ اس خوبصورتی سے جب یہ کسی کو متاثر نہیں کر سکتی؟ اس نے بیڈ پر پڑا اپنا بڑا سا دوپٹہ اٹھایا اور شولڈر پر ٹھیک کرتی نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ بیٹھیں پلیز، اسے کھڑے ہوتا دیکھ کر بے اختیار اس نے کہا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ حیدر نے پوچھا۔ ناراضی کیسی؟ وہ آپ کی اتنی کلوز فرینڈ تھی، آپ کو اس کا ساتھ تو دینا ہی تھا۔ اس کے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی تلخی گھل گئی۔ دوست تو آپ بھی ہیں، اس نے اس پر واضح کرنا چاہا۔
پرانے دوست اور رشتے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ وہاں سے آنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ میں وہاں کا ماحول پسند نہیں کر پا رہی تھی۔ سب اجنبی اور پرائے لگ رہے تھے۔ اس نے اصل بات گول کر دی تھی۔ اگر ناراض نہیں تھی تو اس وقت فون کیوں بند کر دیا تھا رانگ نمبر کہہ کر؟ اس کی مقناطیسی آنکھیں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ سفید کاٹن کے لباس میں سرخ چہرے کے ساتھ وہ اضطراری کیفیت میں ہاتھ مسلتی ہمیشہ سے زیادہ اچھی لگی، الجھی الجھی اور اپنی اپنی سی۔ اس وقت تو کل کی تلخ یاد کے ساتھ ہی اور اس کی آنکھوں میں نمی لہرانے لگی۔ اپنی توہین کا اور شدت سے احساس ہونے لگا۔ ایک محبت کے لیے انسان کتنا دکھ اور تکلیفیں اٹھاتا ہے، اور پھر وہ محبت بھی حاصل نہ ہو تو محبت ناسور کی شکل اختیار کر لیتی ہے، دل میں پھوڑے کی مانند پکتی اور کھولتی رہتی ہے۔ وہ بھی آج کل اسی کیفیت کا شکار تھی۔ ہاں، اس وقت تو اس نے اس کی بات دہرا کر جیسے اسے چونکا دیا تھا۔ مجھے غصہ آ رہا تھا۔ اس نے بے بسی سے جیسے اعتراف کیا۔ کس پر؟ مجھ پر یا نریما پر؟ وہ زبانی انداز میں مسکرا کر بولا۔ اپنے آپ پر، اس نے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ کیوں؟ اس نے وجہ طلب کی، اور اس کے جذبوں سے اتنا انجان بھی نہ تھا وہ۔ آفاق کی شادی پر پہلی ملاقات میں جب اس سے ٹکرائی تھی تو اس ایک لمحے میں اس نے اس کی آنکھوں میں کیا کیا نہ دیکھا تھا، اور پھر وہ مرد ہی کیا جو عورت کی نظر نہ پہچانے۔ بس یوں ہی وہ اصل بات کا اظہار نہ کر سکی، اور فضلو کی لائی ہوئی ٹرالی گھسیٹ کر چائے تیار کرنے لگی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کلب ضرور آیا کرو، اس نے کہا۔ سوری، میرا مزاج اس ماحول سے قطعاً الگ ہے، اس نے صاف انکار کیا۔ ایک اس کی خاطر وہ اپنی خودداری کا خون کر سکتی تھی، اور نہ ہی ابھی وہ کل کے زخم بھولی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر وہ ماحول پسند نہیں تو پھر کسی اور جگہ کا پروگرام بناتے ہیں۔ وہ اس طرح بولا جیسے وہ اس سے پہلے آپس میں ملتے رہے ہوں۔ آخر آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ وہ چڑھ کر بولی تھی۔ وہ جتنا اسے بلانا چاہ رہی تھی وہ اتنا ہی سر پر سوار ہو رہا تھا، اور پھر جس شے کو حاصل ہی نہ کر سکتے اس کی تمنا کیا کرنا؟ اسے بھول جانا ہی بہتر ہے، اس لیے کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو، وہ مضبوط لہجے میں اطمینان سے بولا تھا، جبکہ وہ اس کے جواب پر جیسے اپنی جگہ ساکت رہ گئی تھی۔ لیکن ضروری تو نہیں تھا جو وہ سمجھ رہی تھی اس کے معنی بھی وہی ہوں۔ مرد کی ایک بات کے کئی معنی اور مطلب ہوتے ہیں، اس نے سنبھل کر کہا۔ انسان کو اپنے دوست اچھے ہی لگتے ہیں، جب دوست سمجھتی ہو تو ملنے میں کیوں اعتراض ہے؟ اس کے جواب پر اس کا دل مایوسی سے بجھ گیا۔ یعنی وہ محض دوست ہونے کی بنا پر اسے پسند کرتا تھا۔ میں شاید کبھی تمہیں حاصل نہ کر پاؤں گی۔ اپنے جواب کے رد عمل سے اس نے اس کی آنکھوں کی جگمگاہٹیں دیکھی تھیں۔ ایک اطمینان سا اس کے اندر پھیلنے لگا، یعنی دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی پر اسرار خوبصورت مسکراہٹ رقصاں تھی۔ تھوڑے ہی عرصے کی ملاقاتوں نے جیسے اس کی شدتوں اور جذبوں کو اور بڑھا دیا تھا، جبکہ وہ اس کے جذبوں سے ابھی تک انجان اور بے خبر تھا، اور اسے محض دوست سمجھتا تھا۔ تم نریما سے کیا بات کر رہے تھے؟ کب؟ کہاں؟ وہ حیران ہوا اس کی انفارمیشن پر۔ کل آئس کریم بار میں، وہ تڑک کر بولی۔ اوہ اچھا اچھا، دراصل میں کلب نہیں جا رہا تھا تو اسی سلسلے میں وہ پوچھ رہی تھی، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ پھر تو گھر آنے کی بھی فرمائش کی ہوگی تم نے؟ اس کا رواں رواں حسد کی آگ میں سلگ رہا تھا۔ ارے تمہیں کس نے بتایا؟ اس کے انداز میں شرارت تھی اور ہونٹوں پر مسکان۔ مجھے کسی نے بتایا نہیں، بلکہ میں سیما اور نوید کے ساتھ وہیں گئی تھی، اس نے چڑھ کر کہا۔ بھئی وہ میری دوست ہے، آخر میں اس سے منہ پھیر کر تو نہیں چل سکتا نا؟ اس کا میرا بہت پرانا ساتھ ہے۔ اس کے چڑھنے پر اسے مزہ آ رہا تھا، اور میں ان رشتوں میں کہاں فٹ ہوتی ہوں؟ ذرا اتنا بھی بتا دو مجھے، اس نے ہونٹ کاٹتے ہوئے درسیدہ نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر اس کی آوازیں دینے پر بھی وہ وہاں رکی نہیں، جبکہ وہ پشیمان سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ فون کی مسلسل بیل پر اس نے ہتھ کھلی آنکھوں سے 2 بجاتی گھڑی کو چیک کیا اور ریسیور اٹھا کر بوجھل آواز میں بولی۔ یس سحر بول رہی ہوں۔ سحر، مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ پاؤں گا، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ تم حیدر ہی ہو نا؟ اس کی ہتھ کھلی آنکھیں جیسے اس کے اظہار پر پوری کھل گئی تھیں، لیکن دل خوش فہم کو ابھی تک یقین نہیں آیا تھا۔ جی بندہ ناچیز حیدر ہی ہے، میں کل تمہارے جواب کا منتظر رہوں گا۔ شام 5 بجے ہوٹل شیرٹن میں آؤ گی نا؟ اس کے ساتھ ہی اس نے لائن کاٹ دی، جیسے اسے مکمل یقین تھا کہ جواب اس بات میں ہی ہوگا، جبکہ وہ اپنی جگہ دم بخود بیٹھی تھی۔ اس کا اچانک اظہار محبت اسے حیران کر گیا تھا۔ اس سے پہلے اس نے نامکمل باتوں میں یا زبانی لہجے میں بہت دفعہ اسے اظہار کیا تھا، لیکن یقین اب آیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر وہ یہاں بے خواب تھی تو وہ بھی وہاں سویا نہیں ہوگا۔ وہ گلاس ڈور کھول کر لان میں چلی آئی۔ زرد بلب کی روشنی میں نہایا ہوا لان اس وقت بہت پراسرار لگ رہا تھا۔ وہ وہیں بینچ پر بیٹھ گئی کہ خوشی کے احساس نے تمام ڈراؤنے خدشات اور وہم دبا دیے تھے۔ وہ اس وقت صرف اور صرف اپنے آپ میں مگن اور گم تھی۔ تمہیں معلوم ہے چاند کہ آج میں بہت خوش ہوں، بے انتہا۔ ہاں شاید تمہیں بھی میری خوشی کا اندازہ ہو گیا ہے، تبھی تو تم بھی مسکراتے ہو، بادلوں کی اوٹ سے چھپ چھپ کر دیکھتے ہو۔ یہ ٹھنڈی ہواؤں سے پہلے مدہوشی کہاں تھی؟ یہ بھی اس خبر کو سن کر لہرا رہی ہے۔ یہ پھولوں سے لدے درخت جھوم رہے ہیں۔ تم سب میری خوشی میں شریک ہو، میں واقعی تنہا کہاں ہوں؟ مجھے تم سے محبت ہے حیدر۔ اس کی خمار آلود آنکھوں میں محبت کی یہ حسین تحریر صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ وہ سردی کے احساس سے قطعی بیگانہ ہوئی بیٹھی تھی۔ انسان کبھی کبھی بے انتہا خوشی میں بہت کچھ بھول جاتا ہے، وہ بھی ٹھنڈ کے ہر احساس کو بھلا کے۔ قہر کی اس رات میں تنہا
اور سوچوں کے ہجوم میں گم بیٹھی تھی کہ اس وقت اسے اس گہری خاموشی اور تنہائی میں اس کے متعلق سوچنا بے حد اچھا لگ رہا تھا۔ وہ حیدر کے خوبصورت تصور کے ساتھ خیالوں میں سفر کر رہی تھی، جس کی شدت سے خواہش اور طلب کی تھی۔ اب وہ اتنا اجنبی اور بیگانہ نہیں رہا تھا، بلکہ دل کی دھڑکنوں سے قریب تر محسوس ہو رہا تھا۔ محبت خواب کی صورت، نگاہوں میں اترتی ہے کسی شہاب کی صورت۔ ستارے آرزو کے اس طرح سے جگمگاتے ہیں کہ پہچانی نہیں جاتی، دل بیتاب کی صورت۔ محبت کے شجر پر خواب کے پنچھی اترتے ہیں تو شاخیں جاگ اٹھتی ہیں۔ تھکے ہارے ستارے جب زمین سے باتیں کرتے ہیں تو کب کی منتظر آنکھوں میں شمعیں جاگ اٹھتی ہیں۔ محبت ان میں جلتی ہے، چراغ آپ کی صورت، محبت خواب کی صورت۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ دوسرے روز وہ اس کے سامنے بیٹھا بڑی شدت سے پوچھ رہا تھا، ضروری ہے کہ میں تمہیں اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دوں یا پھر تمہاری طرح اظہار کروں، تب تمہیں یقین آئے گا؟ وہ اس کی شدت اور بےتابی پر مسکرا کر بولی، یقین تو ہے، بس صبر اور آ جائے گا، بے چینی ختم ہو جائے گی اور مجھے بے حد خوشی ہوگی۔ اس نے مسرت سے مسکراتے ہوئے کہا، بعض باتیں بن کہے اچھی لگتی ہیں ورنہ ان کا حسن مانند ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کی سچائی سے زیادہ کسی چیز میں حقیقت نہیں۔ سحر، مجھے تم سے بے پناہ محبت ہے۔ اس نے اس کا نازک سا ہاتھ تھام کر شدت جذبات سے مغلوب ہو کر کہا تھا اور وہ اس کے مکمل اظہار پر ہنس دی تھی۔ خوشیوں سے بھرپور اور کھنکتی ہوئی، کانوں میں رس گھلتی ہوئی اس کی ہنسی پر جیسے تمام ماحول روشن ہو گیا تھا، تمام فضا کہکوں سے گونج رہی تھی۔ کاش یہ لمحے یہیں امر ہو جائیں، حیدر نے نہایت شدت سے خواہش کی تھی۔ بہت خوش ہو، سیما نے اسے دیکھ کر کہا۔ اچھا، وہ مسکرائی۔ مطمئن اور خوشیوں سے بھرپور مسکراہٹ نے اس کے چہرے پر کتنے ہی حسین رنگ بکھیر دیے تھے۔ وہ وجہ خوشی کون ہے، ہمیں نہیں بتاؤ گی؟ سیما نے اسے کریدا۔ کوئی نہیں ہے، تمہارا وہم ہے، دراصل میں ایم اے میں کامیاب ہو گئی ہوں، یہی خوشخبری سنانے یہاں آئی تھی۔ سب کہاں ہیں؟ اس نے خاموشی کو محسوس کر کے پوچھا۔ امی اور دادی جان نیما آپی کے گھر گئی ہوئی ہیں۔ خیریت؟ اس نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ خیریت ہی ہے، یوں ہی ملنے گئی ہیں، بہت دن ہو گئے تھے۔ اس نے وضاحت سے بتایا۔ تم کیوں نہیں گئی؟ تم جو آ رہی تھی، وہ بے ساختہ بولی۔ تمہیں الہام ہو گیا تھا کیا؟ وہ ہنسی۔ جی نہیں، الہام نہیں، بلکہ صبح سے کوا کائیں کائیں کر رہا تھا۔ اوہ، تو تمہیں ان کی بولی بھی سمجھ میں آتی ہے؟ بہت خوب، پھر تو دوستی بھی کر رکھی ہوگی، وہ شوخی سے بولی۔ اب تو تم شرافت سے بتا ہی دو کہ وہ حضرت کون ہے جس کی آمد نے تمہیں سرتاپا بدل کر رکھ دیا ہے، جس کی محبت نے تمہارے عارضوں پر گلاب کھلا کر رکھے ہیں اور آنکھوں میں روشنیاں سی بھر دی ہیں۔ وہ گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتی ہوئی بولی۔ کوئی نہیں ہے، یقین کرو۔ یہ بتاؤ نوید کہاں ہے؟ اس نے موضوع چینج کیا۔ ابو اسے اپنے ساتھ آفس لے گئے ہیں، گھر میں ہوتا ہے تو میرا دماغ کھاتا رہتا ہے، اس نے کوفت سے کہا۔ بے فکر رہو، بوسا کھانے کا مجھے قطعی شوق نہیں ہے اور نہ ہی یہ میری فیوریٹ ڈش ہے، اندر آتے ہوئے نوید نے اس کی بات سن کر کہا تھا۔ تم اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ وہ اسے دیکھ کر حیرت سے بولی۔ کیوں، تمہیں میری جگہ ڈیوٹی انجام دینی ہے؟ بکو مت، ڈیڈی کہاں ہیں؟ اس نے چڑھ کر کہا۔ آفس میں، اس نے انوس سی لہجے میں کہا، اور تم یہاں بیٹھے ہو، تھوڑی شرم کرو۔ ڈیئر سسٹر، یہ خالص زنانہ فعل ہے، انہی پر اچھی لگتی ہے، اگر مرد کرنے لگیں تو لوگ انہیں کچھ اور سمجھنے لگتے ہیں۔ اف میرے خدا، نوید تم بھی کمال کے ہو، سحر نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ جی میں کمال کے نہیں بلکہ اختیار بیگ کا سپوت ہوں، فوراً تصحیح کریں، وہ ہنوز یوں ہی بولا۔ اچھا ایسا کرو، مجھے نیما آپی کے گھر چھوڑ آؤ، بہت دن ہو گئے ہیں ان سے ملے ہوئے، اس نے فرمائش کی۔ کیوں نہیں، ضرور ضرور، لیکن اس سے پہلے ہماری پیاری سی ببلو بہنا ہمیں چائے پلائیں گی، اس نے سیما کو چڑھایا۔ اب تو ہرگز نہیں موٹو، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ چلو نا نوید، ویسے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، پھر وہیں سے ہو کر گھر بھی جانا ہے، اس نے بیگ شولڈر پر ڈالتے ہوئے کہا۔ نہیں، ابھی مجھ مظلوم کو تھوڑی دیر تو اور آرام کرنے دیجیے، اس نے معصومیت سے کہا۔ آفس میں بھی تم آرام ہی کر رہے ہوگے، کون سا کام کرنا آتا ہے تمہیں؟ سیما نے اس کی جان جلائی۔ ٹھیک ہے، پھر کل سے تم میری جگہ آفس چلی جانا۔ کیوں نہیں، میں تو تیار ہوں، ڈیڈی ممی رضامند نہیں ہوتے۔ اس نے کب چپ رہنا سیکھا تھا؟ بس بس، بحث ختم کرو، اب چلو، اس نے نوید کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھایا اور باہر دروازے کی طرف رخ کیا تھا۔ یہ لو تمہارا گفٹ، حیدر نے خوبصورت ریپر میں لپٹا پیکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ میرے لیے؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں تمہارے لیے، اس لیے کہ تم ایم اے میں کامیاب ہوئی ہو، وہ مسکرا رہا تھا۔ ارے تمہیں کس نے بتایا؟ یہ خبر تمہیں خود سنانا چاہتی تھی، وہ حیران ہونے کے بعد مایوسی سے بولی۔ کوئی بات نہیں، کھول کر دیکھو میری چوائس کیسی ہے، اس نے موضوع چینج کیا۔ اچھی ہی ہوگی، وہ اس کی موجودگی سے کنفیوز ہوئی۔ جیسے کہ تم، اس نے جھک کر کہا اور وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ نیلی مخملی ڈبیا میں نازک سی ڈائمنڈ رنگ تھی۔ لاؤ میں تمہیں پہناؤں، وہ اس کو ساکت دے کر بولا اور ڈبیا میں سے رنگ نکالنے لگا۔ لیکن حیدر، یہ بہت قیمتی ہے، وہ ہچکچائی۔
تم سے زیادہ نہیں، اس نے محبت پاش نظروں سے اسے تکتے ہوئے کہا اور اس کی مخروطی انگلی میں رنگ پہنا کر اس کی نظروں کے سامنے کرتے ہوئے کہا، کیسی لگ رہی ہے؟ بہت خوبصورت، وہ بے ساختہ بولی۔ اس کی خوبصورتی تمہارے ان حسین ہاتھوں کی مرہون منت ہے، یہ تمہارے ہاتھ میں سج گئی ہے۔ اس سے پہلے یہ کہاں اتنی خوبصورت تھی؟ اس نے محبت سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے دلکش لہجے میں کہا، یہ آپ کی نظر عنایت ہے، ورنہ بندی اس قابل کہاں؟ وہ شوخی سے بولی اور وہ کہکا لگا کر ہنسنے لگا، وہی شاندار ہنسی جس پر کبھی اس کا دل فدا ہوا تھا۔ ارے سحر، تم یہاں؟ نوید کی آواز پر بے ساختہ سحر نے نظریں اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے نوید کو دیکھا تھا۔ اوہ، تم آؤ، بیٹھو، وہ یکدم گھبرا کر بولی اور ہاتھ چھڑا کر سیدھی ہو بیٹھی۔ اور آپ کیسے ہیں حیدر بھائی؟ بالکل ٹھیک، اس نے بشاشت سے مسکرا کر کہا۔ آپ بیٹھے نا، اس نے اصرار کیا۔ نہیں، دراصل میں دوسری طرف اپنے کچھ دوستوں کے ہمراہ یہاں آیا ہوں، وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس نے معذرت چاہی اور مڑ کر دوسری طرف بڑھ گیا، جبکہ سحر اسے اچانک دیکھ کر گلٹی محسوس کر رہی تھی، شاید اس لیے کہ جو تعلقات چھپ کر قائم کیے جائیں ان کی منظر عام پر آنے سے دل یوں ہی ڈرا کرتا ہے، اپنوں سے یوں ہی شرمندگی محسوس کیا کرتا ہے۔ تم کہاں گم ہو؟ وہ اس کی خاموشی پر بولا۔ کہیں نہیں، بس اب یہاں سے چلو، یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سی سائڈ چلیں؟ اس نے اسٹیئرنگ تھام کر اسے اجازت چاہی، جو بے خیالی میں اسی رنگ کو تک رہی تھی جو کچھ دیر پہلے حیدر نے اس کے ہاتھ میں پہنائی تھی۔ جیسی تمہاری مرضی، اس نے تھکے تھکے لہجے میں کہا اور رخ موڑ کر گزرتے منظر دیکھنے لگی۔ ٹھنڈی ریت پر ننگے پاؤں چلتے ہوئے، اس سے باتیں کرتے ہوئے وہ نوید کو یکسر طور پر بھول چکی تھی اور ساتھ ہی اس شرمندگی اور خوف کو بھی کہ کہیں وہ حیدر اور اس کا ذکر گھر میں نہ کر دے۔ یاد تھا تو صرف اور صرف حیدر اور اس کی خوبصورت شخصیت، اس کی سحر بھری باتیں جو اسے سحر زدہ کر دیتی تھیں۔ میں ممی ڈیڈی کو تمہارے گھر بھیجنا چاہتا ہوں، اس نے اس کے ماتھے پر آئی لیڈ کو انگلی سے پیچھے کرتے ہوئے پرمسرت لہجے میں کہا۔ اتنی جلدی؟ اس نے چونک کر کہا۔ جلدی کہاں، میرے دل سے پوچھو، تمہارے بغیر ایک پل ایک لمحہ عذاب گزرتا ہے۔ اس دل ناتواں پر اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکے ہوئے دل نشین لہجے میں کہا۔ لیکن حیدر، میں اس سے پہلے ڈیڈی سے تمہارے سلسلے میں بات کرنا چاہتی ہوں تاکہ وہ تمہاری آمد سے واقف ہو جائیں۔ لیکن کیوں؟ یہ ضروری تو نہیں، مجھ میں کیا کمی ہے جو وہ انکار کریں گے؟ بات کمی یا خامی کی نہیں، بلکہ ڈیڈی کی نظر میں ایک رشتہ پہلے سے موجود ہے اور تم لوگوں کی اچانک آمد سے بنتی بات بھی بگڑ سکتی ہے۔ کیا وہ شخص مجھ سے زیادہ اچھا ہے؟ وہ غرور سے سر اکڑا کر بولا۔ میں نے اسے دیکھا نہیں، دراصل وہ میری سوتیلی ممی کے بانجے ہوتے ہیں، اس نے بیزاری سے کہا۔ پھر ٹھیک ہے، پہلے تم اپنے گھر میں اطلاع دے دو، اس نے مطمئن انداز میں کہا۔ اگر حیدر تمہارے خلاف فیصلہ ہوا تو؟ اس نے اسے چھیڑا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اول تو مجھ میں کوئی کمی یا خامی نہیں ہے، دوم سب سے بڑی بات، تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور یہ فیصلہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ تم میرا ساتھ چاہتی ہو یا نہیں، اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ اوہ، میں تو مذاق کر رہی تھی، تم سیریس ہی ہو گئے؟ اس کے آزاد سنجیدہ لہجے پر اس نے حیرت سے کہا۔ ایسے دل دہلانے والے مذاق کرو گی تو کیا سنجیدہ بھی نہیں ہوں گا؟ اس نے کھڑے ہو کر رخ پھیر کر کہا۔ معلوم ہے حیدر، میں نے دنیا میں سب سے زیادہ شدت سے اپنی ماں کو چاہا ہے اور اس کے بعد تمہیں۔ میں اپنی ماں کو تو کھو چکی ہوں لیکن تمہیں نہیں کھونا چاہتی، کسی بھی حالت میں نہیں، اس نے مضبوط عزم کے ساتھ اس کے بازو سے لگ کر اپنی محبت کا اسے احساس دلایا تھا اور وہ آسودگی سے مسکرا دیا۔ سیما بیگم اپنے بیٹے جنید کے لیے سحر کا رشتہ مانگنے آئی تھیں اور سرفراز ملک نے سوچ کر جواب دینے کو کہا تھا، کیونکہ کوئی بھی فیصلہ سحر کی مرضی کے بغیر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ ان کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد تھی اور جو زیادتیاں اس کے ساتھ وہ انجانے میں کر بیٹھے تھے، ان کی تلافیوں کا آج ہی تو وقت آیا تھا، کسی بھی طرح اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتے تھے۔ بہرحال اپنی بیٹی کی خوشیاں انہیں سب سے زیادہ اہم اور مقدم تھیں۔ سحر بیٹی، میں چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس ہی آ جاؤ، جہاں آرا بیگم نے کہا۔ کیا مطلب نانی جان؟ وہ ان کے الفاظ پر حیران ہوئی، کیونکہ وہ جنید کے پروپوزل سے ابھی تک بے خبر تھی۔ میرا مطلب بالکل واضح اور صاف ہے، تمہاری خالہ جان تمہیں اپنے جنید کے لیے سرفراز ملک سے مانگنا چاہتی ہیں اور انہوں نے اس سلسلے میں ان سے بات بھی کی ہے، انہوں نے انکشاف کیا ہے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بوکھلائی۔ اس نے ابھی تک حیدر کے سلسلے میں ان سے بات نہیں کی تھی، وہ نئے سرے سے پریشان ہوئی۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر تم چاہو تو سرفراز ملک اس رشتے سے قطعی انکار نہیں کر سکتا، انہوں نے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن نانی جان، میں نے تو جنید کے متعلق ایسا نہیں سوچا، اس نے اٹھ کر بے چینی سے ٹہلتے ہوئے کہا۔ تو اب سوچ لو، اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ ہمارے لیے اس سے بڑی خوشی اور کیا ہوگی کہ میری فاطمہ کی بیٹی میرے نواسے کی دلہن بنے۔ انہوں نے مسرت سے اس کی پیشانی چومتے ہوئے اپنی خواہش اور خوشی کا اظہار کیا۔ یہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن وہ ان کے خوشی سے جگمگاتے چہرے پر مایوسی کی چھایا نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اسی لیے بیچ میں ہی بات ادھوری چھوڑ کر رک گئی اور پھر گھبرا کر وہ ان کی خواہش کے متعلق سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہی۔ حیدر کو بھول جانا ناممکن تھا، بے حد ناممکن۔ وہ اس کی پہلی خواہش اور آرزو تھا، وہ اسے بلانے پر قادر نہیں تھی۔ اس نے حیدر سے بات کرنی مناسب سمجھی۔ ہیلو حیدر، وہ اس کی آواز پہچان کر بولی۔ بولو جان حیدر، کیا بات ہے؟ وہ اس کی آواز سن کر کھل اٹھا تھا۔ تم اپنے پروپوزل کے سلسلے میں اپنے ممی ڈیڈی کو بھیجنا چاہتے تھے نا؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے مدعا بیان کیا۔
ہاں پھر تو پھر ایسا کرو، انہیں کل ڈنر پر لے آؤ۔ خیریت ہے نا؟ وہ اس کی پریشانی بام گیا تھا۔ ہاں سب خیریت ہی ہے۔ وہ دراصل خالہ جان اپنے بیٹے کا پروپوزل لے کر آئی تھیں۔ جنید کے لیے۔ وہ چونکا۔ ہاں انہی کے لیے۔ تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ وہ تذبذب کا شکار تھا۔ جو تمہارا ہے، وہ بے ساختہ بولی۔ تھینکس، تم نے میری دل کی دھڑکنوں کو بحال کر دیا۔ یہ کہہ کر اس نے چہک کر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ پھر آؤ گے نا؟ اس نے اقرار چاہا۔ سر کے بل چل کر آؤں گا، بے فکر رہو۔ وہ شوق ہوا۔ خیر اب ایسے مت آنا، ہجوم کھڑا ہو جائے گا۔ وہ بھی بے اختیار ہنس کر بولی تھی۔ شام کو حیدر اپنے ممی اور ڈیڈی کے ہمراہ آ رہا تھا۔ اس نے سرفراز ملک کو اس کی آمد سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جب وہ جہاں آرا کو اپنی خواہش اور پسند کے متعلق بتائے گی تو وہ اس کی خاطر اس بات کو درگزر کر دیں گی اور خالہ جان کو سہولت سے سمجھا دیں گی۔ وہ یہ سوچ کر اپنی جگہ مطمئن ہو گئی تھی۔ شام کو وہ اہتمام سے تیار ہوئی اور اسے اس بات پر بھی خاصی حیرانی تھی کہ سلمیٰ بیگم بھی اس خبر سے خاصی ایکسائٹڈ نظر آ رہی تھیں، جبکہ وہ تو ان کی ناراضی اور خفگی کو سوچے بیٹھی تھی کہ ان کے بھانجے کو ریجیکٹ کر کے اس نے کسی اور بندے کو پسند کر لیا تھا۔ وہ لازماً انہیں اس سے خفا ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں تو الٹی ہی گنگا بہہ رہی تھی۔ خیر ان کے اس رویے پر وہ جہاں الجھن کا شکار تھی وہاں خوش بھی۔ حیدر کے ممی اور ڈیڈی آ گئے تھے۔ وہ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے نہ صرف باتیں کر رہے تھے بلکہ ان کے ہنسنے بولنے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں، جس سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ماحول خاصا خوشگوار ہے۔ سرفراز ملک کے بلانے پر وہ اندر گئی تو سلمیٰ بیگم اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا تعارف کروانے لگیں۔ یہ میری بیٹی سحر ملک ہے، اور سحر یہ میری بڑی بہن اسماء بیگم اور ان کے شوہر حسین احمد ہیں، اور وقار سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ یہ وقار حیدر ہے، تمہارے ڈیڈی کے بزنس پارٹنر اور میرا پیارا بھانجا۔ چھن چھن چھناک جیسے اعتماد کا شیشہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا تھا۔ یہ وہی وقار تھا جسے بہت پہلے ہی انہوں نے اس کی زندگی کا ساتھی چن لیا تھا۔ اسے تو اب خبر ہوئی تھی کہ وہ باقاعدہ پلان کی گئی محبت کا شکار ہوئی تھی۔ وہ وقار جسے حیدر سمجھ کر وہ اب تک چاہتی رہی تھی، در حقیقت وہ وہی تھا جس سے وہ سخت نفرت کرتی تھی، محض اس لیے کہ وہ اس عورت کا بھانجا تھا جس نے کبھی اس کی ماں کی خوشیوں کو لوٹا تھا، اسے گھر بدر کیا تھا۔ اس کا ذہن معاف ہو چکا تھا اور خالی خالی آنکھیں سلمیٰ بیگم کے چہرے پر جمی تھی، جن کا چہرہ فتح کے احساس سے جگمگا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ان کی آنکھیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہوں کہ اب انکار کر سکو گی۔ اسے ان کی آنکھیں اپنا مذاق اڑاتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے کبھی کتنے غرور سے کہا تھا کہ میں اتنی اعلیٰ ظرف یا فرشتہ نہیں ہوں کہ اس عورت کے بھانجے کو اپنا جیون ساتھی چنوں گی جس نے کبھی میری ماں کی خوشیوں بھری زندگی میں آگ لگائی تھی، اور آج وہ ان سے کیسی شکست کھا گئی تھی۔ انہوں نے اسے کیسے مات دی تھی کہ وہ زندگی بھر ان کے سامنے نظریں اٹھا کر نہیں چل سکتی تھی۔ شاید اسی دن کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ایک دن تمہیں میری مدد اور ساتھ کی ضرورت محسوس ہوگی، جب وہ اس کی محبت اور جذبات کو ایک ترازو میں رکھ کر اسے پرکھ سکیں، اسے آزما سکیں۔ ہاں تبھی تو وہ آج اتنی خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی، اور میں ان چالوں کو سمجھ ہی نہ سکی۔ اس کے اندر جیسے ایک آگ سی لگی ہوئی تھی، طوفان سے اٹھ رہے تھے۔ آج ہی یہ رسم ادا کر دی جائے، شگون کے طور پر بعد میں منگنی ہوگی تو تب بڑا فنکشن کریں گے۔ اسے اسماء بیگم کی آواز بہت دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اپنے گرد بہت گہرا جال بنتا نظر آ رہا تھا، اور جیسے وہ اس جال میں پھنستی چلی جا رہی تھی، لیکن وہ آزاد رہنا چاہتی تھی۔ ایک محبت، ہاں ایک محبت نہیں تو اس کا مان اس کے حنا اور عزت نفس کا خون کروا دیا تھا، اور حیدر کو پانے کی صورت میں پھر اسے تمام زندگی سلمیٰ بیگم کے سامنے سر جھکا کر اور نظریں چڑھا کر زندگی بسر کرنی تھی، اور محض ایک محبت کے لیے وہ اپنی حنا اور عزت نفس کا سودا نہیں کر سکتی تھی۔ سحر ہاتھ بڑھاؤ۔ سرفراز ملک کی آواز اسے حقیقت کی تلخ دنیا میں واپس کھینچ لائی۔ حیدر اس کی گہری خاموشی اور غائب دماغی پر اپنی جگہ اضطراب کا شکار تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی بکھری ہوئی تھی اور آنکھیں سوالیہ تھیں۔ نہیں، وہ انکار میں سر ہلاتی ہوئی پیچھے ہو گئی۔ اس کی آنکھیں پانیوں سے سیراب ہو گئی تھیں۔ کیا نہیں؟ سلمیٰ بیگم کے ساتھ سرفراز ملک اور حیدر کو بھی اس کے انکار سے جیسے شوق پہنچا تھا۔ وہ اس موقع پر انکار کر سکتی ہے؟ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں، یہ کہتے ہوئے وہ تیزی کے ساتھ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے کمرہ لاک کر لیا۔ حیدر نے پھر کتنی اسے آوازیں دیں، دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن جیسے اس نے اپنے دل کے ساتھ کانوں کے دروازے بھی اس کے لیے بند کر لیے تھے۔ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اس کی شکستگی اور ہار پر ماتم کر رہے تھے۔ پھر کتنے ہی دن بیتے اور راتیں گزری، وہ جو ٹوٹی تھی تو پھر اس کی شخصیت کو کسی نے جوڑا نہیں۔ دکھ جیسے اس کی آنکھوں میں رقم ہو گیا تھا۔ سرفراز ملک کی بھرپور توجہ اور محبت بھی اسے زندگی کی طرف لوٹانے میں ناکام رہی تھی۔ تم نے آخر مجھ پر یہ ظلم کیوں کیا؟ اتنے دنوں بعد آج وہ پھر اس کے سامنے تھا اور احتجاج کر رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں اس غم کی غماز تھی جس سے وہ دوچار تھی، لیکن وہ تنہا تو نہیں تھی۔ اس غم اور دکھ کو اس نے بھی شیئر کیا تھا، تبھی تو اتنا بکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی بڑی ہوئی شیو اور چہرے سے ٹپکتی پریشانی اس بات کی گواہ تھی۔ اس کا ملگجا لباس اس کا حال دل بیان کر رہا تھا۔ ظلم نہیں، صرف انکار کیا ہے، اور وہ بھی تمہارے لیے نہیں بلکہ مسٹر وقار کے لیے۔ اس کا لہجہ ٹھہرا ہوا تھا اور سلگتی آنکھوں میں بہت درد تھا۔ اس نے ایک ہفتے میں جتنے آنسو بہائے تھے اور جتنا ماتم کر سکتی تھی کیا تھا، اور اب طوفان کے گزر جانے کے بعد اس کے اندر بھی ٹھہراؤ سا پیدا ہو گیا تھا۔
آنکھوں میں جیسے آنسو خشک سے ہو چکے تھے۔ یہ تو ایک ہی بات ہے، وہ جیسے اس کی ذہنی حالت پر شبہ کرتے ہوئے جھنجھلایا تھا۔ ایک نہیں دو باتیں ہیں۔ حیدر وہ شخص تھا جس کا سلمہ بیگم اور ان کی ذات سے کوئی تعلق نہیں تھا اور جس کو میں نے بہت خلوص سے چاہا تھا، جبکہ وقار وہ شخص ہے جس سے میں محض اس لیے نفرت کرتی ہوں کہ وہ سلمہ بیگم کا بھانجا ہے، اس عورت کا بھانجا جس نے میری عزیز ترین ماں کو اپنی آرزوؤں کی بٹی میں جھونک کر ختم کر دیا، جس نے عورت ہو کر عورت کا گھر اجاڑ دیا اور جس سے میں شدید نفرت کرتی ہوں اور اس سے وابستہ یا تعلق رکھنے والی ہر شے سے۔ اور تم بھی اس سے ہی تعلق رکھتے ہو۔ تم حیدر نہیں ہو، وہ تو مر گیا اسی وقت جب وہ وقار بنا تھا۔ اس نے نفرت سے اس کے تاریک ہوتے چہرے کو دیکھا۔ سحر، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تمہیں نہایت خلوص سے چاہا ہے، اس وقت سے جب مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ تمہارا سلمہ آنٹی سے کوئی تعلق ہے۔ تم میری محبت پر شک مت کرو، میں جیسے اس کی نفرت پر ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ جب میرے باپ نے دوسری عورت سے شادی کی تھی، اس وقت میرا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ سزا صرف اور صرف میں نے تنہا کاٹی ہے اپنی ماں کی جدائی کی صورت میں۔ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ پلیز سحر، ایسا نہیں کرو، اپنا فیصلہ بدل دو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ پاؤں گا۔ وہ جیسے اسے جھنجھوڑ کر بول رہا تھا، اس کے چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ مسٹر وقار، ان بند دروازوں پر دستک نہیں دیا کرتے جن کے کبھی کھلنے کی امید نہ ہو۔ مجھے بلا دیجیے، ایک خواب سمجھ کر اس نے رخ موڑ کر کہا۔ نہیں نہیں، تمہیں بلانا اتنا آسان نہیں ہے، میں تمہارے بغیر نہیں جی پاؤں گا، وہ بالوں کو مٹھیوں میں بھینج کر چلایا تھا۔ بلانا تو آپ ہر صورت میں ہے مسٹر وقار، کیا آپ سحر کے بغیر جی نہیں سکتے؟ اور سحر نے کبھی آپ کو نہیں چاہا، جس کی تمنا کی تھی وہ تو مر گیا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ مزید سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے شکستگی سے کہا اور اس کی طرف دیکھے بغیر کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ اب اس کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ ہو سکتا تھا کہ اس کی طرف دیکھ کر اتنے دنوں کا جمع شدہ حوصلہ ایک پل میں ریزہ ریزہ ہو جاتا اور وہ اس کی طرف بڑھ جاتی، لیکن پھر تمام عمر پچھتاتی کہ وہ ایک محبت کے لیے تمام عمر کا عذاب نہیں مول لینا چاہتی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اس کے بغیر بہت ادھوری زندگی گزارے گی، اس کی کمی سے زندگی پر محسوس ہوگی۔ وہ اپنے اس فیصلے پر بے شک بے حد دکھی اور اداس تھی، لیکن اس کی آنکھیں اور چہرے پر پچھتاوے کا کوئی احساس رقم نہیں تھا کہ اس نے ایک محبت کو ٹھکرا کر اپنی عزت نفس اور انا کو بچا لیا تھا، جو کہ بہرحال اس کے نزدیک گھاٹے کا سودا نہ تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔